Who is Hussein? ان افراد نے ہمیں یہ سمجھایا ہے زندگی سے قیمتی بھی کوئی شے ہو سکتی ہے. زندگی سے قیمتی وہ شے ہے جس کے لیے آپ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. مہاتما گاندھی نے کہا I learned this from Hussein how to attain victory while being oppressed. مظلوم ہوتے ہوئے فتح حاصل کر لینا. امام حسین علیہ السلام کے کانوں میں جب یہ خبر پڑی ہم نے تمہارے خیموں پر حملہ کر دیا ہے, واپس پلٹے فوری طور پر اور یزید کی فوج کو مخاطب ہو کر کہا اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے اپنی دنیا میں کم از کم آزاد آدمی بن کر رہو. ایک لیڈرشپ ہوتی ہے جو اتھارٹی کے ساتھ ہوتی ہے, یعنی آپ نے کسی مسند اقتدار پہ قبضہ کر لیا اور اس کے ذریعے سے آپ لیڈر بن گئے. ایک لیڈرشپ ہوتی ہے جو انٹیگریٹی اور کریکٹر بلڈنگ کے ساتھ ہوتی ہے. حضرت حر کا جو کریکٹر ہے مٹیریل پرسپیکٹیو سے دیکھیں, اس کو نظر آ رہا ہے کہ میں ایک جیتی ہوئی فوج کے ساتھ ہوں, میں اگر یہاں چاہتا ہوں تو موت میرا مقدر ہے. کون ایسا کرتا ہے؟ مطلب ہماری پوری انسانی تاریخ کے اندر ایسا کریکٹر کہاں ملے گا؟ میں آپ کو آج کی مثال دوں گا. امریکہ اور یورپ کی یونیورسٹیز کے جو طالب علم فلسطین کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں. اس وقت جو کنڈیشن ہے مسلمانوں کی, ہم واقعتاً ایک مظلومیت کے دور سے گزر رہے ہیں. یہ جو پورا دور ہے یہ تو مجھے لگتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے مزید جڑ جانے کا دور ہونا چاہیے تھا نا. قرآن مجید آپ دیکھیں بیان کرتا ہے کہ مستضعف وہ ہیں جنہیں کمزور بنایا گیا ہے, مستضعف وہ ہیں جو خود اپنے آپ کو کمزور بنا بیٹھے ہیں. ایسے افراد کے لیے خدا کے پاس معافی کی کوئی گنجائش نہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر محرم کی آمد ہے. آپ کا بہت ہی مصروف وقت ہوتا ہے اور آپ نے اس مصروف وقت میں ہمیں وقت عنایت فرمایا, اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں. دیکھنے والے آپ کو ہمارے پوڈ کاسٹ میں پہلے 2 دفعہ دیکھ چکے ہیں اور ایک اور بھی آپ کی ہماری ٹاک ہوئی تھی ایڈ ٹیک کے حوالے سے. آج جو زحمت ہم نے آپ کو دی اس پوڈ کاسٹ کے لیے, اس کا ایک مسئلہ یہ ابھی اس وقت ہمارے سامنے ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں اور کربلا کا لٹریچر پڑھتے ہیں, اور جو اخلاق جو ہمیں وہاں سے ویلیوز لینے چاہیے اس پر بہت بات ہوتی ہے, لیکن بہت سی چیزیں میننگ لیس بھی لگنے لگی ہیں. کیونکہ جو اگر اس وقت ہم امت کی حالت دیکھیں اور جو غزہ کے اندر ہوا, پھر جس طرح سے بھی ایران جنگ ہمارے سامنے ہے, لیبیا میں کیا ہوا, سیریا میں کیا ہو رہا ہے, تو اس میں وہ جو ایک مسلمانوں میں ایک سینس آف یونٹی یا کسی کا درد محسوس کرنا, وہ معاملہ اب کسی اور طرف جا رہا ہے. اور بہت ساری ایسے خلفشار جو ہمارے اندرونی تضادات ہیں یا جو بیرونی حملے ہیں, تو جو ہماری ایک مسلمان آئیڈینٹی ہے وہ بڑی عجیب سی اس وقت حالت میں ہے. اور جو ہم سے چھوٹے بچے ہیں جنہیں ہم جین زی کہتے ہیں, جین الفا کہتے ہیں, ان کے مسائل تو اور پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں. مجھے وہی افتخار عارف صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ حسین تم نہیں رہے, تمہارا گھر نہیں رہا, مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا. تو جو امام حسین علیہ السلام سے ہمیں اسپرٹ ملتی ہے, یہ ہم اپنے بچوں میں کیسے منتقل کریں, ہم اگلی نسلوں کو کیسے بتائیں. مطلب ہم روایات پہ تو جھگڑ لیتے ہیں, ہم اپنے مسالک اور اپنے عقائد کے حوالے سے ایک دوسرے پہ تان بھی کر لیتے ہیں, لیکن اس کے اندر جو ہمارے بچوں کا نقصان ہو رہا ہے وہ اس نقصان کا ازالہ کیسے کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض ہے, اور یہ کوئی زحمت نہیں ہے, یہ سعادت کی بات ہے کہ ایک ایسے موضوع پر آپ نے بات کرنے کے لیے مجھے یہ سعادت بخشی ہے کہ میں بات کر سکوں. جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ آج امت مسلمہ کا جو حال ہے, جس طرح اقبال نے کہا تھا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. بے شک. اور قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں تم بھی نہیں, جذبے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. تو یہ جو مذہب اور یہ ایک نظریہ خدا کی یکتائی پر یقین اور شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دل و جان سے عمل کرنا, یہ دراصل وہ گلو ہے جو دراصل امت مسلمہ کے تمام افراد کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے. اگر فرض کیجئے کہ آپ کو امت مسلمہ کا اتحاد نظر نہ آئے, آپ کو یہ نظر آئے کہ لوگ ایک دوسرے سے, مسلمان ایک دوسرے سے بیگانہ ہیں, تو اس کی بنیادی وجہ یہی غلطی ہے کہ وہ توحید میں کمزور ہیں. توحید کو محض انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ شاید ذہن میں اس خیال کو گزار لینا اور اس نظریے پر کاربند رہنا کہ ہاں خدا ایک ہے, محض یہ توحید ہے. اور جس طرح سے شریعت پر عمل کرنے کے لیے کہا گیا, اگر اس پر اس کی اسپرٹ میں عمل نہ کیا جائے تو نتیجے جو ہیں, اس کا جو پھل ہے وہ اسی صورت میں نکلتا ہے کہ مسلمان کا گلا کاٹنے کے لیے تیار ہے,
مسلمان کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے کے لیے تیار ہے. یہ اسی کا نتیجہ ہے، اس پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ ہے. اب رہ گئی یہ بات کہ اب ظاہر محرم الحرام کی آمد ہے اور تمام دنیا میں مسلمان جو ہے وہ اپنے اپنے طریقے سے، اور بعض جگہوں پر غیر مسلم بھی جو ہیں وہ ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ بعض غیر مسلم بھی جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی یاد مناتے ہیں. تو ہر شخص اپنے طریقے سے اس کو یاد کرتا ہے اور اس سے کچھ سبق لینے کی کوشش کرتا ہے. لیکن آپ کا یہ سوال بالکل بجا ہے کہ ایک اتنی بڑی قربانی، اسے جب ہم یاد کرتے ہیں تو کیا ہم اس سے وہ سبق لے پاتے ہیں کہ اس سے ہماری زندگی اور بحیثیت مجموعی امت مسلمہ کی زندگی پر کوئی اثر پڑے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے. اچھا، میں اس کا جواب دینے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ایک چیز جس پر ہمیں گفتگو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یعنی ہم ایک بالکل درمیانی راہ لیں اگر ہم، اور اس میں ہم یہ بات کریں کہ کیا ضروری ہے کسی شخص کے لیے. فرض کیجئے ایک شخص جو ہے وہ کسی مذہب سے وابستہ نہیں ہے، کسی دین سے وابستہ نہیں ہے، اور کیا اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کربلا کو جانے اور امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو جانے؟ بعد میں ہم آتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ جو افراد ظاہر امت مسلمہ کا حصہ ہیں ان کے لیے یہ کیوں ضروری ہے، صحیح، اور اس کو پھر اس سے ہمیں کیا سبق ملتے ہیں. تو اس کا جواب دیکھیں میں یہاں سے شروع کروں گا کہ بہت بنیادی بات ہے. فرض کیجئے کہ ایک طالب علم ہے اور وہ اپنی زندگی کے ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے. معاشی مشکلات ہیں، گھریلو مشکلات ہیں، اور اس کے سامنے ایک آبجیکٹیو یہ ہے کہ میں پڑھ لکھ کر ایک اچھا انسان بننا چاہتا ہوں، میں کامیاب انسان بننا چاہتا ہوں. لیکن ابھی کچھ بظاہر راستے میں اس کو کچھ روڈ بلاکس نظر آ رہے ہیں، اس کو رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں. اگر اس کا کوئی مربی، اس کا کوئی مینٹور، اس کا کوئی استاد، اس کا کوئی بڑا اسے یہ سمجھائے، اس کا کوئی بزرگ اسے یہ سمجھائے کہ دیکھو فلاں شخص تھا، اس کی مثال سامنے رکھو. مثال کے طور پر محلے میں کوئی شخص ہے، اس کی مثال دے، اس کے رشتہ داروں میں کسی کی مثال دی جائے کہ دیکھو یہ شخص تھا، یہ بھی انہی مشکلات سے گزرا لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری، اور اس نے بالآخر کامیابی حاصل کی اور آج یہ ایک بہت کامیاب انسان ہے. تو یہ جو ایک رول ماڈل ہوتا ہے نا ہمارے سامنے، یہ ہمیں حوصلہ دیتا ہے، یہ ہمیں ہمت دیتا ہے. تو جب ہم کسی مشکل سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے نزدیک اگر ایک رول ماڈل سامنے ہو تو وہ رول ماڈل ہمیں ہر لمحہ ہمارے کان میں یہ سرگوشی کر رہا ہوتا ہے کہ ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے. جس کے لیے اب ہمارے بچے انفلوئنسر کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں. ہاں، یعنی اب ظاہر ہے کہ زمانہ تبدیل ہوا تو وہ اصطلاحات بھی جو ہیں وہ تبدیل ہو گئیں. لیکن ظاہر ہے کہ بات تو وہی ہے کہ ہمارے سامنے کوئی جسے قرآن مجید اسوہ حسنہ سے تعبیر کرتا ہے، تو ہمارے سامنے کوئی اسوہ ہونا چاہیے، ہمارے سامنے کوئی رول ماڈل ہونا چاہیے، آئیڈیل ہونا چاہیے، جسے دیکھ کر ہم یہ طے کر سکیں کہ جب یہ ان مشکلات کو عبور کر کے، یہ ان مشکلات سے گزر کر اور یہ کامیاب ہو سکتا ہے تو میں بھی کامیاب ہو سکتا ہوں. ہمارے تو آئیڈیل ایسے ہیں جو ہم حقیقت بھی ہیں. بالکل، کوئی متھ نہیں ہے. بالکل. تو یہاں پر اب میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں طالب علم کی مثال تو ایسی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو مشکلات طالب علم کو درپیش ہوں وہ کسی دوسرے شخص کو درپیش نہ ہوں، لیکن کچھ مشکلات نا انسانوں میں کامن اور مشترک ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ جب انسان عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو ایک بڑی مشکل تقریباً تمام انسانوں کو جو درپیش ہوتی ہے وہ یہ کہ حق اور سچ کے لیے بات کرنا، انصاف کا قیام کرنا، ایسی بات کرنا جو جس میں عدل کا پہلو موجود ہو، جس میں انصاف کا پہلو موجود ہو، جس میں کسی کی زیادتی نہ ہو. اور انسان فطری طور پر انصاف پسند واقع ہوا ہے. تو اب اگر انسان جب یہ بات کرنا چاہتا ہے کہ مجھے حق کے لیے قیام کرنا ہے، مجھے اسٹینڈ لینا ہے جسٹس کے لیے، مجھے اسٹینڈ لینا ہے سچ کے لیے، مجھے اسٹینڈ لینا ہے ڈگنیٹی کے لیے، جسے ہم عزت سے تعبیر کرتے ہیں کہ مجھے اپنی عزت پر کوئی سودے بازی نہیں کرنی. غرور میں، انا میں اور عزت نفس میں فرق ہوتا ہے. تو یہ ظاہر ہے ہمارے بچوں کو، ہماری نسل کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ غرور تو تباہ کن ہوتا ہے، انا تو تباہ کن ہوتی ہے، لیکن عزت نفس یہ ہوتی ہے کہ انسان
کسی دوسرے شخص کو یہ اجازت نہ دے کہ وہ اس کی اس طرح سے اس کے ساتھ اس طرح تحقیر آمیز طور پر پیش آئے کہ اس کی تذلیل ہو اس شخص کی. تو اگر کوئی انسان اپنی ذلت کو برداشت نہ کرے تو یہ فطری طور پر انسان کے اندر یہ جذبہ موجود ہے. لیکن یہ بھی شامل کرنا چاہیے کہ جو عزت ہے وہ ہمارا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ وہ خدا سے میں ملتی ہے. جی بالکل. غرور جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں یا جو وہ انسان کی اپنی جی بالکل. تو اب اگر میں دیکھیں یہاں پر اگر کوئی بھی شخص بات یہاں پہنچی ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اپنی زندگی میں ویلیو کرتا ہے, وہ قدر کرتا ہے عزت کی, سچ کی, انصاف کی, تو اسے کربلا کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اسے امام حسین علیہ السلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اسے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح ایک شخص نے اپنے اصولوں پر قائم رہتے ہوئے اپنی ہر شے کو قربان کیا, لیکن اپنے اصولوں پر کوئی سودے بازی نہیں کی. تو اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ کیوں امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت نہیں کی, تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جیسے اب ہم یہ ظاہر ہے یہ لفظ بہت استعمال کرتے ہیں محرم الحرام میں خصوصیت کے ساتھ, اور جب امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے تو یہ بات جو ہے وہ بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے بیعت کرنے سے انکار کیا. اور امام حسین علیہ السلام کا یہ انکار جو ہے وہ تاریخ میں ایک ایسے درخشاں اسوہ کے طور پر موجود ہے کہ جس سے صرف مسلمانوں نے نہیں بلکہ بہت سے دوسرے غیر مسلم افراد نے بھی اس سے انسپریشن لی ہے اور اس سے جو ہے وہ حوصلہ اور ہمت حاصل کی ہے, ریزسٹنس شو کی امام حسین ریزسٹنس شو کی. اچھا بیعت جو ہے وہ اصل میں یہ لفظ جو ہے یہ مشتق ہے بے یہ عین سے, بیچ دینا, ہاں یعنی خرید و فروخت کا معاملہ. تو بیعت کے معنی یہ ہیں کہ آپ نے اپنی مرضی کسی دوسرے شخص کو دے دی ہے, یعنی اب آپ اس کی مرضی کے مطابق تمام کام کریں گے. امام حسین علیہ السلام کی یزید کی بیعت کا مطلب معاذ اللہ یہ ہوتا کہ ایک ایسا شخص جو کرپشن میں, جو ظلم و ستم میں, جو ہر اخلاقی قدر کو پامال کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا, اگر نواسۂ رسول جنہیں پیغمبر نے کہا کہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, وہ اس کی معاذ اللہ بیعت کر لیتے, جو کہ ظاہر ہے کہ محال تھا, تو اس کے معنی یہ تھے کہ سید الشہداء یہ مان لیتے کہ وہ جو کچھ کام کریں گے وہ اب اس شخص کی مرضی سے کرنے لگے ہیں, جو کہ ممکن نہیں تھا. تو یہ ہمیں یعنی یہ جو ہمارے سامنے ایک مثال موجود ہے, اس میں اگر آپ ایک بالکل مذہبی پرسپیکٹیو کو ہٹا بھی دیں, دینی پرسپیکٹیو کو ہٹا بھی دیں, صحیح, تو اگر آپ اسے بالکل ایک ہیومینیٹیرین پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو آپ کو بہت سے ایسے افراد نظر آئیں گے جو یہ تعریف اور یہ اپریسیشن کرتے ہیں. دنیا کے بعض بڑے لیڈرز, بڑے ہسٹورینز, دانشور افراد, وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی تحریک سے, کربلا میں ان کی قربانی سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے, ہم نے بہت کچھ انسپریشن لی ہے. اچھا اب ظاہر ہے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان یہ بات کرنے کے لیے نا بھی جرت چاہیے, اور انسان کو آزاد ہونا ضروری ہے. اگر انسان کے اندر بائسز موجود ہیں, انسان جو ہے وہ شکار ہے مختلف قسم کے کانٹراڈکشنز کا, تو وہ کبھی بھی یہ حق بات کہنے کی ضرورت نہیں کر سکتا. تو جس طرح ابن سینا نے یہ کہا تھا کہ اس شخص کی کوئی قدر نہیں ہے جو کسی بات کو بغیر دلیل کے قبول کر لے یا کسی بات کو بغیر دلیل کے ریجیکٹ کر دے, اس شخص کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. تو قبول کرے دلیل کے ساتھ, اور اگر کسی چیز کو ریجیکٹ کرنا ہے تو دلیل کے ساتھ ریجیکٹ کیا جائے. تو اب آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے دنیا کے سامنے یہ پیش کیا, ہمیں یہ سکھایا کہ سچ اور حق کے اوپر کوئی سودے بازی نہیں کی جا سکتی, کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا, چاہے اس کے لیے اپنی جان دینی پڑے. اور وہ جس طرح اقبال نے کہا نا کہ ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی, یعنی کبھی جان بچا لینا زندگی ہے اور کبھی جان کو قربان کر دینا زندگی ہے. تو ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی, تو کبھی آپ جان بچا لیں یہ زندگی ہے, لیکن کبھی آپ جان قربان کر دیں یہ دراصل آپ کو ہمیشہ کی زندگی کا مژدہ بن جاتا ہے یہ آپ کے لیے. جاویدہ پہم رواں ہر دم جواں ہے زندگی. اچھا چونکہ اب آپ نے ایک غیر مذہبی پرسپیکٹیو سے اس بات کا سرا پکڑا ہے,
تو اگر ہم اس کو مذہبی طور پر دیکھیں تو جواب بڑا آسان ہو جائے گا، لیکن میں چاہوں گا کہ اس کو آپ غیر مذہبی انداز سے اس بات کا جواب دیں کہ کیوں کسی حق کے لیے، حق بھی تو ایک آئیڈیل ہی ہے نا جو ہمارے ذہن کی اختراع ہے، اگر ہم غیر مذہبی معنوں میں بات کریں تو کیسے ایک آدمی اپنی زندگی جو سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے وہ اپنے آئیڈیلس کے لیے، اپنے ویلیوز کے لیے قربان کر سکتے ہیں؟ ہاں، اب یہ بڑی اہم بات ہے کہ انسان بظاہر انسان کی نظر میں، ہم جیسے کمزور افراد کی نظر میں جو سب سے اہم شے ہے وہ ہماری زندگی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم زندہ ہیں تو ہم کامیاب ہیں، کم از کم ہم اپنی جان بچانے میں کامیاب ہیں۔ ہم اکثر یہ محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ چلو کم از کم جان بچ گئی۔ تو ہم جو ہے وہ چونکہ ہمارے نزدیک سب سے اہم شے زندگی ہے، لیکن ان افراد نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ زندگی سے قیمتی بھی کوئی شے ہو سکتی ہے، اور زندگی سے قیمتی وہ شے ہے جس کے لیے آپ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ واہ واہ واہ، کیا کیونکہ بات، زندگی اگر آپ کیا بات، بغیر کسی مقصد کے گزار رہے ہیں ہوں تو پھر بہت احترام کے ساتھ عرض ہے کہ انسان میں اور کسی دوسرے جانور میں تو کوئی فرق نہیں ہے کہ اگر انسان بغیر کسی مقصد کے کوئی زندگی گزار رہا ہے۔ تو ان افراد نے یہ بتایا کہ جو مقصد، جس مقصد کے تحت وہ زندگی گزار رہے تھے، وہ مقصد ان کی زندگی سے زیادہ قیمتی تھا۔ آپ دیکھیں مہاتما گاندھی نے کہا کہ آئی لرن دس فرام حسین، ہاؤ ٹو بی رانگڈ اینڈ اسٹل بی اے ونر، واہ، اینڈ ہاؤ ٹو کیا اٹین بات، وکٹری وائل بینگ oppressed۔ مظلوم ہوتے ہوئے فتح حاصل کر لینا، اور عجیب آپ کے بات ہے، اوپر زیادتی ہو رہی ہو لیکن آپ کا جیت جانا، یہ جو ہے وہ یہ دراصل یہ سمجھاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسرا ہسٹورین ہے تھامس کارلائل جو ہے، اس نے یہ کہا کہ میں نے یہ دیکھا امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں سے یہ سبق سیکھا کہ اپنے نظریے میں کس قدر اٹل اور مستحکم تھے وہ افراد، اور انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ جب معاملہ حق اور سچ کا ہو، when it comes to truth and falsehood, numerical superiority does not matter۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ چونکہ حسین تعداد میں گنتی کے برابر افراد کے ہوتے ہوئے بھی جیت گئے، تو یہ چیز ہے جو مجھے حوصلہ فراہم کرتی ہے۔ تو آپ دیکھیں ایسے افراد جو ظاہر ہے کہ مسلمان نہیں تھے، لیکن جب انہوں نے بالکل تمام بائسز کو ہٹا کر مطالعہ کیا ہے کربلا کا، تو انہیں بہت کچھ کربلا کے اندر نظر آیا ہے، انہیں بہت کچھ امام حسین علیہ السلام کی اس جد و جہد کے اندر نظر آیا ہے۔ وہ میں نے کہیں پڑھا کہ سب اپنے اپنے وصف میں یکسر حسین ہیں، میدان میں ایک نہیں ہے 72 حسین ہیں۔ تو آپ نیومیریکل سپیریورٹی کی بات کر رہے تھے، بین الصلاۃ میرے لبوں پر درود ہے، بین الدرود میرے لبوں پر حسین ہے۔ جو آپ نے صرف فرمایا کہ مظلومیت والی بات، اب دیکھیں اس وقت جو ہماری کنڈیشن ہے مسلمانوں کی، ہم واقعتاً ایک مظلومیت کے دور سے گزر رہے ہیں، وہ کہ ہماری اپنی اتنی حرکتیں خراب ہیں کہ وہ مظلوم ہونا ہم صحیح سے کوالیفائی نہیں کرتے۔ تو یہ جو پورا دور ہے، یہ تو مجھے اب لگتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے مزید جڑ جانے کا دور ہونا چاہیے تھا نا، کہ جہاں پر ہمیں جرت کی بھی تعلیم مل رہی ہے اور ہمیں یہ بھی مل رہا ہے کہ تم مظلوم ہو کے کیسے فاتح ہو سکتے ہو، تم اپنا سر کٹوا کے کیسے فاتح بن سکتے ہو۔ تو یہ پورے اس عہد میں ہم پھر اتنا ڈسکنیکٹ کیوں محسوس کر رہے ہیں امام حسین سے؟ اچھا، میرے خیال میں اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی وجہ کچھ نہ ہمارے فہم میں خرابی ہے۔ ہم نے بعض تصورات کو بہت غلط سمجھا ہے۔ میں مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں، دو تصورات ہیں، ایک ہے مظلومیت اور ایک ہے صبر۔ یہ دونوں آپ یوں کہہ لیجئے کہ قرآن سے ماخوذ تصورات ہیں، قرآن سے ماخوذ نظریات ہیں۔ پہلے صبر پہ بات کریں۔ صبر کے معنی عام طور پر صبر قرآنی تصور ہے، لیکن صبر کے معنی جو ہم عام طور پہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، مشکل یہ ہوئی ہے کہ جب الفاظ ایک زبان سے دوسری زبان میں آئے تو انہوں نے ایک ایسا معنی اختیار کیا جو کہ ظاہر ہے کہ اس کے اوریجنل میننگ سے بالکل مختلف تھا۔ ہم صبر کے معنی یہ لیتے ہیں کہ اگر ایک فرض کیجئے کہ ایک شخص بیمار ہے اور آپ اس سے یہ سوال کریں کہ بھائی آج کل آپ کیا کر رہے ہیں، اور وہ جواب دے کہ میں صبر کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے آپ یہ سمجھ جائیں کہ وہ نہ کسی ڈاکٹر کو دکھا رہا ہے، نہ وہ خود کوئی احتیاط کر رہا ہے، تدبیر نہیں کر رہا وہ، ہاں، تو آپ صبر کرنے کا مطلب ہے ہاتھ اٹھا لینا۔
بنا عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. تو اس نے یہ کام کیا ہے کہ اس نے کچھ کیا نہیں ہے. خدا نہ خواستہ کسی کی جاب چلی گئی ہے, آپ اس سے سوال کریں کیا کر رہے ہو, وہ کہے میں صبر کر رہا ہوں. صبر کر رہا ہوں یعنی میں کچھ نہیں کر رہا. تو اردو میں ہم نے, یا ہمارے کلچر میں, چلیں اردو کو چھوڑ دیں, ہم اپنے کلچر میں دیکھیں تو ہم نے صبر کے معنی یہ لیے ہیں کہ کچھ نہیں کرنا. قرآن کہہ رہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو کیا خدا نہ خواستہ معاذ اللہ خاکم بدن خدا کچھ نہ کرنے والوں کے ساتھ ہے؟ خدا کی ذات تو محنت کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جس راہ پر چلا ہے اس راہ پر ڈٹا رہے, راستے میں چاہے کتنی ہی مشکلات کیوں نہ درپیش ہوں. برداشت اس کا ایک جزو ہے, صبر کا ایک جزو ہے برداشت. لیکن صبر محض یہ نہیں ہے کہ انسان ہاتھ اٹھا لے یا برداشت کرتا رہے. صبر اس راستے پر مستقل طور پہ چلتے رہنے کا نام ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے سکھایا, آپ کے خانوادے نے سکھایا, بعد میں آپ کی ہمشیرہ نے سکھایا, آپ کے صاحبزادے نے سکھایا کہ صبر اس چیز کا نام ہے کہ انسان جب ایک راہ پر, حق کی راہ پر چل رہا ہو تو اس پر وہ ڈٹا رہے. یہ دراصل صبر ہے. اور اس صبر میں لازمی طور پر ایسا ہوگا کہ وہ مظلوم بن جائے گا. اچھا, اب مظلوم کے بھی ہم نے کیا معنی لیے ہیں؟ مظلوم کے معنی ہم نے یہ لیے ہیں کہ انسان, یعنی ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت, جو کہ ظاہر ہے کہ مسیحت محرفہ ہے, یعنی جس میں تحریف کر دی گئی, ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ کہیں نہیں لکھا. جو آج کل ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں معاذ اللہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایک گال پر تماچا مار دے تو آپ دوسرا گال پیش کر دو کہ بھائی اس پر بھی مار دو. یہ مظلوم ہونا نہیں ہے, یہ دراصل ظلم کو قبول کرنا ہے. دیکھیں دونوں باتوں میں بہت فرق ہے. ظلم پذیر ہونے میں, یعنی ظلم کو قبول کرنے میں, اور ظلم ناپذیر ہونے میں فرق ہے. ظلم پذیر ہونا یہ ہے کہ کوئی شخص آپ کے اوپر زیادتی کرتا رہے, کوئی شخص آپ کی حق تلفی کرتا رہے اور آپ خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہیں, اگرچہ آپ کے اندر صلاحیت موجود ہو, استعداد موجود ہو, کیپیسٹی موجود ہو, لیکن آپ ریئیکٹ نہ کریں. یہ اپنی تذلیل بھی ہے اور یہ ظلم پذیر ہو جانا بھی ہے. سید الشہداء نے یہ نہیں سکھایا. انہوں نے یہ سکھایا ہے کہ جس قدر تمہارے اندر ہمت, کیپیسٹی, استعداد موجود ہے, تمہیں پلٹ کر اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے. اور سید الشہداء نے سکھایا کہ کس طرح سے ظالم کی کلائی پکڑ کر مروڑ دی جاتی ہے. تو آج یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ہمیں امام حسین علیہ السلام سے جڑ جانا چاہیے تھا, ہمیں یہ سکھا دیا گیا کہ آپ جتنا ظلم برداشت کریں گے آپ اتنے ہی اچھے انسان ہیں. قرآن مجید آپ دیکھیں بیان کرتا ہے کہ کچھ لوگ مستضعف ہیں اور کچھ لوگ مستضعف ہیں. مستضعف وہ ہیں جنہیں کمزور بنایا گیا ہے, یعنی جن کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. مستضعف وہ ہیں جو خود اپنے آپ کو کمزور بنا بیٹھے ہیں, اگرچہ ان کے پاس صلاحیتیں موجود ہیں, ان کے پاس تمام کیپیسٹی موجود ہے, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو خود کمزور بنایا ہے. ایسے افراد کے لیے خدا کے پاس معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اگر میں نے اپنے آپ کو خود مظلوم بنایا ہے, میں نے اپنے آپ کو خود مظلوم تو نہ کہیں, خود اپنے آپ کو میں نے کمزور بنایا ہے, تو پھر خدا کے پاس میرے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. خدا نے تو مجھے صلاحیت دی تھی کہ میں اٹھ کر ظالم کا مقابلہ کروں. تو سید الشہداء نے جو سکھایا وہ دو چیزیں ہیں. کبھی ظلم کو قبول نہیں کرنا ہے. سید الشہداء مظلوم ہیں, مظلوم اس لیے ہیں کہ ان کو ان کے حق سے محروم کیا گیا, لیکن انہوں نے ظلم کو قبول نہیں کیا, اور انہوں نے اس ظلم کو قبول نہ کرنے کے راستے میں صبر کو استعمال کرتے ہوئے اس اپنی جدوجہد کو کامیابی سے طے کیا ہے. مظلوم ہونا یہ نہیں ہے کہ بس ظلم برداشت کیا جائے, مظلوم ہونا یہ ہے کہ ظلم کا مقابلہ نہ کرنے کی صورت میں بھی اپنی کوشش ضرور کریں, اور جہاں تک ممکن ہو اس ظلم کے جواب دینے میں. اور جو ہمیں مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی نظر آتی ہے, یا پہلے ہم انبیاء علیہ السلام کی زندگی دیکھیں تو بالکل آپ نے بہت اچھا سمجھایا. لیکن سر میں یہاں پہ نا ایک چیز آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک ایکسپیریمنٹ کی طرح سے, کہ جیسے نا ہم آپ کی کلاس میں سنتے تھے آپ سے بھی کہ بھئی ان لرننگ بڑی ضروری ہے. تو اگر میں اس وقت سوچوں کہ میں نے تمام ہسٹری ان لرن کر دی ہے اور مجھے نہیں پتا کہ یہ لوگ کون ہیں کہ جن کا تذکرہ ہم آپ سے سن رہے ہیں, امام حسین کون ہیں, ان کے رفقا کون ہیں, اور آپ ایک ایسے آدمی سے مخاطب ہیں کہ جو کچھ نہیں جانتا, نہ وہ مذہب سمجھتا ہے, نہ وہ ہسٹری کا اس کو شعور ہے, تو آپ کیسے تعارف پیش کریں گے کہ ہو از حسین, کون ہے امام حسین؟ اچھا, یہ اب ایک ذرا مشکل بات اس لیے ہے, مذہب کو ایک طرف رکھ کر اس کو گفتگو کرنا اس لیے مشکل ہے کہ
امام حسین علیہ السلام کی جو جدوجہد کا مرکز ہے تمام کا تمام، اگر آپ ایک لفظ میں اس کا خلاصہ کرنا چاہیں تو وہ توحید ہے. تو امام حسین علیہ السلام کی تمام جدوجہد جو ہے وہ توحید محور و مرکز ہے، اس کے گرد گھومتی ہے. تو اگر کوئی شخص جب تک اس توحید کے پیغام کو نہ سمجھ سکے تو ظاہر ہے اس کے لیے کسی حد تک تو ٹھیک ہے کہ وہ ایک دنیاوی پرسپیکٹو سے ایک ورلڈلی پرسپیکٹو جو ہے اس کا وہ دیکھ لے گا کہ ہاں ایک شخص ہے جس نے اپنے پرنسپلز پر اسٹینڈ لیا ہے اور وہ ان پرنسپلز پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن اس کی اگر انسان ڈیپتھ میں پہنچنا چاہتا ہے نا، اور انسان یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ واقعی معرکہ کربلا کیا تھا، تو اسے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ محرکات کیا تھے. جی بالکل. جب تک محرکات پتہ نہ ہوں، جب تک بیک گراؤنڈ تھوڑا سا معلوم نہ ہو، اس وقت تک ہم تفصیل میں نہیں جا سکتے. آپ کیوں حج کے وقت امام حسین چلے جاتے ہیں چھوڑ اس کے؟ وقت ہم ڈیپتھ کو نہیں سمجھ سکتے. اچھا اب دیکھیں یہاں بتانے کی ضرورت یہ ہے کہ ظاہر ہے جو شخص فرض کیجئے کہ ابھی جس طرح سے آپ نے کہا کہ بالکل ابتدا سے اگر ہم بات کرنا شروع کریں تو ہم ایک ایسے شخص کے سامنے تعارف یہ رکھیں گے کہ بھائی ہم اس سے پہلے ظاہر ہے ہم اس سے پہلے اس تک ہم توحید کا پیغام پہنچائیں گے کہ خدا کائنات کا ایک مالک ہے، ایک حکیم اور دانا ہستی ہے جس نے کائنات خلق کی ہے، اور انسان کی تخلیق، اس کائنات کی تخلیق، انسان کی تخلیق، ہر انسان کو وجود بخشنا پروردگار کا لطف و کرم ہے. اور انسان جس طرح پروردگار نے قرآن مجید میں کہا کہ رحمتی وسعت کل شیء، میری جو رحمت ہے وہ تمام چیزوں پر غالب ہے، تمام چیزوں پر چھائی ہوئی ہے. تو اگر تمام چیزوں پر چھائی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے خلقت پر بھی رحمت چھائی ہوئی ہے. تو خلقت بھی رحمت کے زیر اثر ہے پروردگار کی، یعنی انسان کو وجود بخشنا یہ خدا کی رحمت ہے، یہ خدا کا لطف ہے. تو اب اگر انسان پر اللہ نے یہ لطف کیا ہے تو انسان پر یہ لطف بھی کیا ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا، پیغمبروں کا سلسلہ جاری کیا، یہ سمجھانے کے لیے کہ تمہیں زندگی دنیا میں کس طرح گزارنی ہے. تو یہ پروردگار کا لطف ہے. پروفٹ ہوڈ سمجھانا ضروری ہے. جب تک انسان توحید نہ سمجھے، جب تک انسان پروفٹ ہوڈ کو نہ سمجھے، جب تک کربلا تک پہنچنا مشکل ہے. تو یہاں پہنچ کر پھر انسان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا انسان کے لیے خدا نے ایک ضابطۂ حیات مقرر کیا ہے، اور اس ضابطۂ حیات سے اگر انسان روگردانی کرتا ہے تو انسان اپنے لیے خود سزا تجویز کرتا ہے. مثال کے طور پر شاید کبھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہو میں نے کہ اگر ہم اپنی گاڑی کے فیول ٹینک میں یہ سمجھ کر کہ میں پیٹرول ڈالنے کے بجائے کوئی انرجی ڈرنک ڈال دوں تاکہ ذرا یہ بھی میری طرح سے انرجائز ہو جائے، تو ایک عام سمجھ بوجھ رکھنے والا شخص بھی سمجھ سکتا ہے کہ گاڑی کا حشر کیا ہوگا. اب اگر گاڑی خراب ہو جائے، انجن سیز ہوگا، ہاں، اور جو کچھ گاڑی پر مصیبت نازل ہو، اب آپ گاڑی کی کمپنی کے پاس جائیں اور آپ یہ کہیں کہ یہ تو آپ نے مجھے سزا دے دی، یہ آپ نے کیا کیا، یہ آپ نے گاڑی میں نے انرجی ڈرنک ڈالی تو گاڑی تو خراب ہو گئی، یہ آپ نے مجھے سزا دی ہے. تو گاڑی کی کمپنی آپ کو یہ بتائے گی کہ بھائی فیول ٹینک میں صرف فیول ڈالا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں ڈالا جا سکتا. تو جو بنانے والا ہے نا اس نے آپ کو جس مقصد کے لیے بنایا ہے، یعنی آپ کے لیے جو ظاہر ہے خدا کا تو کوئی مقصد نہیں ہو سکتا، خدا کی ذات بے نیاز علی الاطلاق ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے. ہمارے لیے جو اس نے مقصد طے کیا ہے اس زندگی کا، اگر ہم اس سے ہٹ کر چلیں گے نا تو لازمی طور پر ہم اپنے لیے خود سزا تجویز کر رہے ہوں گے. تو اگر ہم اس دل میں خدا کی جگہ کسی اور کو جگہ دیں گے، جس طرح میں نے آپ سے فیول ٹینک کی مثال دی، تو ہم اپنے لیے خود سزا بنا رہے ہیں. تو اب امام حسین علیہ السلام کا کام اس وقت جب کہ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ معاشرے میں ایک ایسا شخص جو ہے وہ اقتدار کی مسند پر فائز ہوا ہے جو ہر طرح کی برائی میں مبتلا ہے، اور نہ صرف ہر طرح کی برائی میں مبتلا ہے بلکہ مشکل یہ ہو گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو خلیفۃ الرسول کہتا ہے، پروفٹ کا جانشین کہتا ہے. تو اس سے تو جو بگاڑ امت مسلمہ میں پیدا ہونا تھا امام حسین علیہ السلام اس کو دیکھ رہے تھے. تو امام حسین علیہ السلام یہ قبول نہیں کر سکتے تھے، جس طرح ہمارے ہاں بعض افراد جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزے رکھ رہا ہوں، میں حج کر رہا ہوں، میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، میں تمام نیک کام کر رہا ہوں، میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کر رہا ہوں، تو مجھے پھر اس بات سے کیا غرض ہے کہ امریکہ کس پر چڑھ دوڑے، اسرائیل کس پر چڑھ دوڑے، اس سے مجھے کیا غرض ہے، میں اپنے کام کر رہا ہوں، اپنے نیک کام کر رہا ہوں.
امام حسین علیہ السلام نے یہی سمجھایا کہ یزید کے زیر سایہ رہ کر اللہ اللہ کرنا یہ میرا کام نہیں ہے، مجھے اس قسم کی زندگی قبول نہیں ہے. تو آپ نے جب آپ نکلے ہیں تو آپ نے ظاہر ہے کہ یہ بتایا کہ آپ نے لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ میں کیوں نکل رہا ہوں. تو اس میں اب دیکھیں نا، آپ کو معلوم تھا کہ تاریخ لکھنے والے بعد میں نہ جانے کیا کچھ لکھیں گے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے بہت ہی وضاحت، صراحت، کلیئرٹی کے ساتھ اپنے مشن کو بتایا. جب آپ نکلنے لگے ہیں، آپ نے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کے نام جو اپنی وصیت لکھی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ ان کے ذریعے سے تمام افراد تک پہنچنی تھی، اس میں آپ نے بتا دیا ہے کہ انی لم اخرج، میں نہیں نکل رہا ہوں عاشرا، یعنی میں شر کے لیے نہیں نکل رہا، ولا بترا، نہ میں شو آف کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، یعنی دکھاوے کے لیے نکل رہا ہوں، ریاکاری کے لیے نکل رہا ہوں، ولا مفسدہ، نہ کسی فساد کے لیے نکل رہا ہوں، ولا ظالمہ، نہ کسی ظلم کے لیے نکل رہا ہوں. وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي صلی اللہ علیہ وآلہ، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. اور آپ دیکھیں یہ مشن جو ہے نا، ریفارمنگ دا امہ، یہ امام حسین علیہ السلام کا بیسک مشن ہے. اور اس میں پھر آپ نے یہ بتایا، جب آپ نے اچھا کیوں کہا آپ نے کہ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي، آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں یزید کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں؟ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں حکمرانوں کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، یا حصول اقتدار کے لیے نکل یا میں حصول اقتدار کے لیے نکل رہا ہوں؟ امت کی اصلاح کے لیے اس لیے نکل رہا ہوں کہ اگر امت کی اصلاح ہو جائے تو پھر مجال نہیں ہے کہ یزید جیسا شخص مسند اقتدار کے اوپر بیٹھ سکے. یہ امت کی اصلاح اس لیے ضروری تھی. اگر افراد تیار ہوں، اگر امت تیار ہو، اگر افراد میں فہم و شعور موجود ہو، اگر افراد صالح ہوں، اگر افراد متقی ہوں، تو پھر یہ ممکن نہیں ہے. اور وہ ان کے اندر فکر بھی ہو، ان کے اندر ایک ڈائنامزم بھی ان کے اندر موجود ہو، ڈائنامک افراد ہوں، فعال افراد ہوں، تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ یزید جیسا شخص جو ہے وہ مسند اقتدار پر بیٹھ سکے. تو امام نے شروع میں اپنے تمام مشن کو بیان کیا، اور پھر آپ نے کہا کہ وَأُرِيدُ أَنْ آمُرَ، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں حکم کروں بالمعروف، وَأَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکوں، وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے جد یعنی اپنے نانا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے والد ماجد حضرت علی علیہ السلام کی سیرت پر عمل کروں. تو یہ وہ مشن ہے امام کا جو انہوں نے رائٹ فرام دا بگننگ، رائٹ فرام دی آن سیٹ، مدینہ سے نکلتے ہوئے آپ نے بتا دیا ہے کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں. اچھا اب دیکھیں، مدینہ سے نکلتے ہوئے بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ اور افراد نے بھی یزید کے بیعت سے انکار کیا، لیکن انہوں نے مدینہ سے مکہ جاتے ہوئے غیر معروف راستے کو اختیار کیا. امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے مکہ جاتے ہوئے معروف راستے کو اختیار کیا، یعنی جو راستہ عمومی طور پر قافلے اختیار کیا کرتے تھے، اس راستے سے امام مدینہ سے مکہ کی طرف گئے. تو اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ معاذ اللہ امام اپنی زندگی بچانے کے لیے یہ کام کر رہے تھے، تو پھر انہیں دنیا کا ہر عقل مند شخص سمجھتا ہے کہ اگر زندگی بچانے کے لیے یہ کام کرنا تھا تو کسی غیر معروف راستے سے جانے کی ضرورت تھی. امام نے معروف راستے کا انتخاب کیا، یہ بتانے کے لیے کہ وہ اب ایک مشن کے اوپر ہیں. اور معروف راستے کا انتخاب اس لیے کیا کہ راستے میں جہاں کہیں افراد ملیں انہیں یہ دعوت دیں، کل کو کوئی شخص حشر میں کھڑے ہو کر یہ نہ کہے کہ نواسہ رسول نے مجھے اس تحریک میں شامل ہونے کی دعوت نہیں دی. تمام افراد کو خطوط تحریر کیے، لوگوں کو بتایا کہ میں اس مشن کے اوپر نکل رہا ہوں. یہ مشن ایسا نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے سیٹ کیا ہو، اور امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے وقت، اب یہ روایات جو ہے وہ تمام مسلمانوں میں متفق ہیں، یہ کوئی ایسا نہیں کہ صرف کسی ایک مسلک میں واقع ہوئی ہوں، کسی ایک مسلک میں وارد نہیں ہوئی، تمام مسلمان اس کو وہ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں کہ آپ کی ولادت کے وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے گریہ کیا. تو آپ کی دختر نے سوال کیا کہ بچے کی ولادت پر آپ جو ہے وہ گریہ کر رہے ہیں، تو آپ نے بتایا کہ مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے کہ اس بچے کو اس بے دردی کے ساتھ کربلا کے میدان میں قتل کیا جائے گا. اور پھر کئی ایک مواقع پر، ایسا نہیں ایک موقع پر، کئی ایک مواقع پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ری ایٹریٹ کیا کہ ایسا ہونے جا رہا ہے، ایسا ہونے جا رہا ہے. بعد میں امیر المومنین حضرت علی نے اس کو بتایا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے بتایا، یعنی اس کو مستقل طور پر وضاحت کے ساتھ افراد بتاتے رہے کہ اس قسم کا واقعہ پیش آنے والا ہے. تو جناب ام سلمہ کے گھر ایک دن پیغمبر موجود ہیں اور آپ نے کہہ دیا ہے کہ میں آرام کر رہا ہوں، کسی کو اندر نہ آنے دینا. امام حسین علیہ السلام کھیلتے ہوئے تشریف لائیں،
چھوٹے بچے ہیں، اور انہوں نے جناب حضرت ام سلمہ سے کہا کہ نانی اماں میں نانا کے پاس جانا چاہتا ہوں. جب جناب ام سلمہ نے منع کیا اور پیغمبر کے کان میں آواز گئی تو پیغمبر نے کہا کہ حسین کو آنے دو، حسین کو منع نہ کرو. اور جب امام حسین علیہ السلام اندر چلے گئے، آپ نے ان کو اپنے سینے پر لٹایا. کچھ دیر بعد جناب ام سلمہ کو پیغمبر کے رونے کی اور گریہ کرنے کی آواز آئی. تو اس وقت جب حضرت ام سلمہ گئیں اندر تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے کہ میرا یہ بچہ اس بے دردی کے ساتھ، مظلومیت کے ساتھ شہید کیا جائے گا. تو پیغمبر ایک مرتبہ نہیں، متعدد مقامات کے اوپر امام حسین علیہ السلام کی اس مظلومانہ شہادت پر گریہ کر چکے تھے، اور آنے والے وقت میں بتا چکے تھے. حضرت ام سلمہ کو تو آپ نے کربلا کی مٹی بھی دی تھی جو شیشی میں موجود تھی، اور آپ نے کہا تھا کہ جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا میرا یہ فرزند جو ہے وہ کربلا کی زمین پر شہید کر دیا گیا. تو امام حسین علیہ السلام یہ سب جانتے ہوئے، وہ جس طرح کسی ہندو شاعر نے کہا تھا نا کہ وعدہ آسان ہے، وعدے کی وفا مشکل ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. یہ فقط امر ہوا فاطمہ کی جانی سے، مشکلیں جتنی پڑیں جھیلی سب آسانی سے. تو امام حسین علیہ السلام نے اس وعدے کو وفا کر کے دکھایا کہ دین کی خاطر. اچھا اب ہو سکتا ہے بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ بھائی دین کو بھلا کون بچا سکتا ہے؟ اللہ کے دین کو، اسلام کو کون بچا سکتا ہے؟ اسلام ہمیں بچاتا ہے، نہ کہ ہم اسلام کو بچائیں. دیکھیں یہاں پر میری ایک گزارش یہ ہے، میں ایک چھوٹی سی مثال سے بات کو عرض کروں. پانی انسان کے لیے صحت ہے، پانی انسان کے لیے زندگی ہے. لیکن اگر اس پانی کو جو میرے لیے صحت اور میرے لیے زندگی ہے، میرے گھر کی پانی کی ٹنکی میں کوئی شخص لا کر زہر ملا دے تو یہ میرے لیے کیا بن جائے گا؟ یہی میرے لیے موت بن جائے گا. تو جو چیز میری حفاظت کرتی ہے نا، اور جو چیز میرے لیے صحت اور زندگی ہے، مجھے بھی اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے سمجھایا کہ یہ دین، یہ مذہب جو تمہاری حفاظت کرتا ہے، جو تمہیں روز حشر سرخرو کرے گا خدا کے ہاں، جس کے ذریعے سے تم اس مقصد کو حاصل کر سکتے ہو جس مقصد کے لیے خدا نے تمہیں خلق کیا، تمہیں بھی اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں وہ نظریات، وہ تصورات نہ در آئیں جن سے منع کیا گیا ہے. تو ان بدعات کے خاتمے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا. اب آپ جب مکہ پہنچتے ہیں، آپ نے جس طرح سے اشارہ کیا کہ 8 ذی الحج مناسک حج شروع ہو رہے ہیں، اور سیدہ کا لال جو ہے وہ مناسک حج شروع ہونے کے وقت اپنے احرام کو کھول کر، حاجی جو ہیں وہ احرام باندھ رہے تھے اور نبی کی بیٹیاں اپنا سامان باندھ رہی تھیں وہاں سے نکلنے کے لیے. وہاں پوچھنا چاہیے تھا حجاج کو، وہاں حجاج کو پوچھنا چاہیے تھا. جس طرح سے وہ کہا نا، کسی پیغمبر کی ایک حدیث ہے کہ حسین سفینہ نجات ہیں، حسین ہدایت کے چراغ ہیں، مصباح الہدا و سفینۃ النجات. تو حسین سفینہ نجات ہیں. تو کسی ایک شاعرہ ہیں نصرت عباس صاحبہ، ان کا ایک شعر ہے بہت خوب. اب لوگ اسے بعض اوقات غلط اسپرٹ میں لیتے ہیں، لیکن انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ وہاں ہوا کیا. جب امام صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مکہ سے نکلنے لگے، انہوں نے کہا کہ طواف کعبہ میں مشغول رہ گئے حجاج، بہت قریب سے گزری نجات کی کشتی. تو جو نجات کی کشتی تھی وہ بہت قریب سے گزر گئی. یہ نہیں کوئی کہہ رہا کہ حج کو چھوڑ دینا چاہیے تھا، لیکن کم از کم ان افراد کو پوچھنے کی ضرورت تھی کہ نواسۂ رسول یہاں تو لوگ حج کر رہے ہیں، آپ نے اتنے حج پاپ ادا کیے ہیں، آپ حج کو چھوڑ کر کس طرح سے نکل رہے ہیں. وہ ایک شوق تھا تمام حاجیوں کے لیے، لیکن حجاج کے اوپر اس کا اثر نہیں ہوا کہ وہ اس چیز کو قبول کر پاتے، اور وہ وہاں سے نکلے. امام نے سمجھایا تھا کہ دیکھو، حج کرنے کے لیے، حج بجا لانے کے لیے تمہیں بھیڑ گوسفند قربان کرنے، لیکن حج کو بچا لینے کے لیے مجھے اپنے بھائی، بھتیجے اور بیٹے قربان کرنے. تو وہاں سے نکلے. تو امام حسین علیہ السلام مکہ سے نکل گئے، اور اب آپ کو خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ کوفے میں کیا حالات ہیں. کوفے میں آپ کے بھائی، چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل جو ہے وہ شہید کر دیے گئے. آپ کے بہنوئی بھی تھے حضرت مسلم بن عقیل. تو آپ نے راستے میں دیکھیں، آپ کو جناب ہر کے قافلے نے روکا ہے. اور آپ دیکھیں یہاں سے ایک اور چیز نظر آتی ہے، ایک بہت اہم چیز. وہ جو آپ نے کہا نا کہ مذہب کا حوالہ دیے بغیر اگر ہم اسے ایک دوسرے اینگل سے دیکھیں تو یہاں دیکھیں وہ چیز نظر آتی ہے کہ دیکھیں ایک لیڈرشپ ہوتی ہے جو اتھارٹی کے ساتھ ہوتی ہے. یعنی آپ کسی سیٹ پر چڑھ بیٹھے، آپ نے کسی مسند اقتدار پہ قبضہ کر لیا، اور اس کے ذریعے سے آپ لیڈر بن گئے، اس کے ذریعے سے آپ نے حکمرانی، اس کے ذریعے سے آپ نے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ آپ نے قبضہ جما لیا ہے. ایک لیڈر تو وہ ہوتا ہے جو سو کالڈ لیڈر ہوتا ہے. ایک لیڈرشپ ہوتی ہے جو انٹیگریٹی اور کریکٹر بلڈنگ کے ساتھ ہوتی ہے، جو اسٹرینتھ آف کریکٹر کے ساتھ ایک لیڈرشپ ہوتی ہے. آپ دیکھیں جناب ہر کے
قافلے نے جب آپ کو روکا ہے، جو جناب حر جب اس وقت تک یزید کے سپاہ میں موجود تھے، ابھی آئے نہیں تھے امام حسین علیہ السلام کی طرف، جب انہوں نے روکا ہے قلیل تعداد میں تھے وہ، یعنی امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے مقابلے میں ان کی تعداد قلیل تھی، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس وقت کچھ اور بھی ایسے افراد تھے جو راستے میں بعد میں جدا ہو گئے آپ سے. جب انہیں نظر آ گیا کہ اب یہ راہ جو ہے یہ صرف سر کٹانے کی ہے راہ ہے، اس میں حکومت ملنے والی نہیں ہے، اب اس میں صرف قربانی مانگتی ہے یہ راہ، تو اکثر افراد راستے میں آپ دیکھیں کربلا پہنچنے تک تاریخ شاہد ہے کہ دست قدرت نے تمام کمزور افراد کو سید الشہداء کے لشکر سے دور کر دیا تھا. کربلا پہنچنے تک امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں وہی افراد موجود تھے جو آپ کے ساتھ مر مٹنے کے لیے تیار تھے، آپ کے اوپر مر مٹنے کے لیے تیار تھے. تو جناب حر نے جب روکا ہے آپ کو، تو جناب حر کا لشکر سخت پیاسا تھا. امام حسین علیہ السلام نے اپنے لشکر کے علمبردار حضرت عباس علمدار کو حکم دیا کہ ان پر مشکیزوں کے دہانے کھول دیے جائیں. نہ صرف انہیں سیراب کیا گیا، تمام لشکر کو سیراب کیا گیا، ان کے گھوڑوں تک کو سیراب کیا گیا. اور تاریخ دان لکھتا ہے کہ مورخ لکھتا ہے کہ ایک شخص ایسا تھا حضرت حر کے لشکر میں کہ اس کو پیاس کی شدت سے اس کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں اور اس کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ پانی کس طرح سے، مشکیزے کا دھانا اسے نظر نہیں آ رہا تھا. تو خود امام حسین علیہ السلام اٹھے اور ہاتھ میں مشکیزہ لے کر اس کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا. تو وہ جوش نے کہا تھا نا کہ قافلے دھوپ میں جس وقت کے چکراتے تھے، ہائے کیا دل تھا انہیں چھاؤں میں لے آتے تھے. داد احسان کی ملتی تھی تو شرماتے تھے، اور تشنہ لب دیکھ کے دشمن کو تڑپ جاتے تھے. دشتے بے آب میں کوثر کی روانی تھے حسین، اور کشتے انسان پہ برستا ہوا پانی تھے حسین. تو حضرت حر نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، اور پھر حضرت حر نے آپ کی جب لجام فرس پر ہاتھ ڈالا اور کہا کہ آپ نہیں جا سکتے، مجھے حکم ہے کہ آپ کو نہ جانے دیا جائے. تو امام حسین علیہ السلام نے اس کو ایک فقرہ کہا تھا تاریخی. عرب یہ فقرہ استعمال کرتے ہیں کسی شخص کو بد دعا دینے کے لیے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے ظاہر اسے بد دعا نہیں دی. امام حسین علیہ السلام نے اس کو ریئلائز کرایا کہ تم کر کیا رہے ہو. امام نے اس سے کہا کہ اے حر، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. یہ محاورہ ہے عربی میں. تو جناب حر نے پلٹ کر یہ کہا، یعنی امام غم میں بیٹھنے کا مطلب ہے کہ یعنی تم مردہ ہو، یہ حرکت کوئی زندہ نہیں کر سکتا. جو تم نے یہ حرکت کی ہے کہ تم نے میری لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا ہے، یہ حرکت کوئی زندہ نہیں کر سکتا، تم مر چکے ہو، اس کا مطلب ہے. تو اس وقت جناب حر نے یہ کہا کہ اگر کسی اور شخص نے مجھے یہ کہا ہوتا تو میں کچھ جواب میں کہتا، لیکن آپ کی ماں میرے لیے بہت محترم اور قابل احترام ہے، میں جواب میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. یہ وہ احترام ہے. دیکھیں ادب جو ہے نا انسان کو بالآخر نجات کے راستے پر گامزن کر دیتا ہے. جناب حر کے دل میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا یہ احترام دراصل اس بات کا باعث بن گیا، یہ چنگاری اس چیز کا باعث بن گئی کہ آپ شب عاشور امام حسین علیہ السلام کی فوج میں شامل ہوئے. تو حضرت حر نے وہاں پر آپ کے ساتھ یہ طے کیا کہ آپ کو میری نگرانی میں آگے آگے چلنا ہوگا، اور حضرت حر ان کو لے کر آئے کربلا تک. لیکن جب شب عاشور کا ہنگام ہے تو حضرت حر کے متعلق ان کا غلام کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت حر جو ہے وہ بری طرح سے کانپ رہے ہیں. تو کسی شخص نے کہا کہ حر تم تو اتنے بہادر انسان ہو، تم کانپ رہے ہو، تم اس جنگ سے ڈر رہے ہو. تو حضرت حر نے کہا کہ میں جنگ سے نہیں ڈر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان پا رہا ہوں، جہنم کے شعلے اور جنت ان کے درمیان پا رہا ہوں. سر یہ تو حضرت حر کا جو کریکٹر ہے اس پوری اسکیم میں یہ بڑا عجیب ہے. مثلا آپ اس کو کسی بھی پرسپیکٹیو سے دیکھیں نا تو ایک طرف یہی ہمیں لگتا ہے کہ نعوذ باللہ، مطلب اگر ہم بالکل اس کو مٹیریل پرسپیکٹیو سے دیکھیں، ایک غیر مذہبی پرسپیکٹیو سے دیکھیں کہ کوئی آدمی ایسا کام دیوانگی یا پاگل پن میں کر سکتا ہے کہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ میں ایک جیتی ہوئی فوج کے ساتھ ہوں اور اب میں اگر یہاں جاتا ہوں تو موت میرا مقدر ہے. اگر ہم اس کو ایمانی پرسپیکٹیو سے دیکھیں، جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یقین ان کے دل میں کوئی القاء کیا کہ ایک حقیقت واضح ہو گئی، تو یہ بڑا عجیب نہیں ہے کہ ایسا کریکٹر کہ جو کون ایسا کرتا ہے؟ مطلب ہماری پوری انسانی تاریخ کے اندر ایسا کریکٹر ہمیں کہاں ملے گا؟ یہ بات تو درست ہے کہ اگر آپ اسے دنیاوی نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ ایک گھاٹے کا سودا ہے، خودکشی ہے. اور لیکن اگر آپ اسے ایک اور زاویے سے دیکھیں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ آج کل دیکھیں، میں آپ کو آج کی مثال دوں گا. امریکہ اور یورپ کی یونیورسٹیز کے جو طالب علم فلسطین کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں، وہ اپنے اوپر ہر قسم کی مشکل برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اچھا، بظاہر وہ بہت سارے افراد ایسے ہیں جو کسی دین اور کسی مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں،
لیکن وہ جو ان کے اندر ضمیر ہے نا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پر انسان کو پیدا کیا نا، اگر وہ فطرت کسی درجے میں سالم رہ گئی ہے تو وہ پھر اس کو مجبور کرتی ہے، وہ اسے بیٹھنے نہیں دیتی. تو وہ ضمیر کی جو آواز ہے نا انسان کے، اگر انسان میں کسی درجے میں وہ سلامت رہ گیا ہے، وہ فطرت کسی درجے میں سلامت رہ گئی ہے، وہ انسان کو پھر بیٹھنے نہیں دیتی. تو حضرت حر کا یہ فیصلہ تو ظاہر ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ تو ظاہر ہے خالص ایمانی فیصلہ تھا کہ جو انہوں نے دیکھا کہ سید الشہداء جو ہے ان کی فوج میں مجھے شامل ہونا چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ پھر ان کے پاس جا کر اپنی معافی طلب کرنے کا جو انداز ہے سید حضرت حر کا، کہ جب وہ گئے ہیں امام حسین علیہ السلام کی طرف تو انہوں نے اپنی ڈھال کو پلٹا ہوا تھا، ڈھال پلٹی ہوئی تھی، اپنے ہاتھوں کو باندھا ہوا تھا. ڈھال پلٹ لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو شخص آ رہا ہے وہ اب جنگ کے ارادے سے نہیں آ رہا. امام حسین علیہ السلام کو معلوم تھا اور وہ اپنے بھائی اپنے بیٹے کے ساتھ استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے. تو جب حضرت حر پہنچے ہیں آپ کے پاس، امام حسین علیہ السلام کے پاس، تو انہوں نے آ کر کہا کہ مولا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ کیوں نہیں حر، میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا. اور یہ جب انہوں نے کہا تو حضرت حر نے کہا کہ بس اب میں اپنے ندامت کے داغ کو میں اپنے خون سے دھونا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے کہ میں میدان جنگ میں جاؤں. امام حسین علیہ السلام نے کہا نہیں، تم ہمارے مہمان. اب دیکھیں یہ وہ انسانی اقدار ہیں، یہ وہ ہیومن ویلیوز ہیں جن کی میں بات کر رہا تھا کہ کربلا کے میدان میں جہاں خود سید الشہداء 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، وہ حضرت حر سے کہہ رہے ہیں کہ کچھ دیر آؤ، تم ہمارے مہمان ہو، ہمارے خیمے میں بیٹھو، ہم کچھ دیر تمہاری تواضع کرنا چاہتے ہیں. مجھے نہیں معلوم سید الشہداء کس چیز سے تواضع کرنا چاہتے تھے، لیکن حضرت حر کے لیے بعض مورخین یہ لکھتے ہیں کہ حضرت حر نے شاید اس خیال سے کہ اگر میں خیمے کی طرف گیا اور کہیں خاندان کے بچوں نے مجھے دیکھ لیا تو کہیں وہ یہ نہ کہہ دیں کہ یہی وہ شخص ہے جو ہمیں گھیر کر اس جگہ لے کر آیا تھا. لیکن سید الشہداء معاف کر چکے تھے جناب حر کو. حضرت حر گئے میدان میں اور جب شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جا کر آپ کے لاشے پر یہ کہا تھا جب کہ آپ آخری سانسیں آپ کی باقی تھیں حضرت حر کی، کہ حر تیری ماں نے تیرا نام بالکل صحیح رکھا تھا، آزاد. حر یعنی تم آزاد ہو. اور اپنی والدہ ماجدہ کا رومال جناب حر کے ماتھے کے اوپر باندھا آپ نے، جو زخم سے خون بہ رہا تھا اس کو بند کرنے کے لیے وہ آپ نے ان کے ماتھے پر وہ باندھا. آپ سوچیں کتنا بڑا تبرک جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام نے حضرت حر کو تحفے کے طور پر پیش کیا شہادت کے وقت. اور یہ صرف حضرت حر کا وہ نہیں ہے جو آپ نے کہا نا فیصلہ. ایک اور صحابی ہیں امام حسین علیہ السلام کے جو ظاہر شہدائے کربلا ہی میں شامل ہیں، حضرت زہیر ابن قین. حضرت زہیر ابن قین کا واقعہ تو بہت ہی دلچسپ ہے کہ حضرت زہیر ابن قین جو ہیں وہ مکہ المکرمہ سے حج سے واپسی پر وہ آ رہے ہیں کربلا کی طرف، یعنی وہ آ رہے ہیں کوفہ کی طرف، اور ان کو کچھ غلط فہمی تھی تو وہ سید الشہداء سے چاہتے تھے کہ آمنا سامنا نہ ہو. ان کو معلوم تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا کارمان چل رہا ہے. راستے میں کسی ایسی جگہ پڑاؤ ہوا کہ جہاں پہ کنواں موجود تھا، یعنی پانی موجود تھا، تو وہاں یہ دونوں کاروان جو تھے وہ قریب قریب ٹھہر گئے. تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت زہیر ابن قین کے پاس اپنا قاصد بھیجا اور کہا کہ زہیر کو بلا کے لاؤ. اچھا، زہیر کے متعلق لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ زہیر کوئی عام شخصیت نہیں تھے. زہیر ایک بڑی کاروباری شخصیت تھے، یعنی آج کل کی اصطلاح میں اگر آپ سمجھیں تو ایک بزنس امپائر ان کی تھی. وہ ایک متمول گھرانے سے ان کا تعلق تھا، بڑی کاروباری شخصیت تھے. جب ہم کوئی فیصلہ کرنے لگتے ہیں تو ہمیں فوری طور پر اپنے دنیاوی مفادات یاد آتے ہیں کہ میری اس چیز کا کیا ہوگا، میری اس چیز کا کیا ہوگا، میری اس چیز کا کیا ہوگا. یہ مشکلات ہمارے لیے درپیش ہوتی ہیں. جو دنیا سے ہماری وابستگی ہے وہ ہمارے لیے ایک رکاوٹ بنتی ہے. حضرت زہیر ابن قین جو ہیں ان کے پاس قاصد امام حسین علیہ السلام آتا ہے اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھانا تناول کر رہے ہیں. تو حضرت زہیر ابن قین نے کہا کہ اس قاصد نے آ کر کہا کہ آپ کو امام حسین علیہ السلام نے بلایا ہے. تو اس وقت تاریخ لکھتی ہے کہ تمام افراد ایسے ساکت ہو گئے جیسے عرب جو ہے وہ ایک اور محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ جیسے ان کے سر پر پرندے بیٹھے ہوں. یعنی بالکل ساکت ہو جانے کے لیے عرب یہ محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ جیسے سر پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں، تو یا کہ اگر انہوں نے سر ہلایا تو پرندے اڑ جائیں گے. تو وہ بالکل اتنے ساکت ہو گئے.
تو ابھی سوچ رہے ہیں حضرت زہیر ابن قین. اب دیکھیں یہاں دیکھیں کہ گھر کی خواتین کا کردار کتنا اہم ہوتا ہے. زوجہ زہیر کی آواز آئی پردے میں سے کہ زہیر تمہیں فرزند زہرا نے بلایا ہے اور تم سوچ رہے ہو. تو بس یہ سننا تھا کہ حضرت زہیر کھڑے ہوئے اور وہ چلے گئے امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں. اب مزید دلچسپ چیز یہ ہے کہ ان چند لمحوں کی ملاقات کو تاریخ نے ریکارڈ نہیں کیا. یعنی کیا جملے امام حسین علیہ السلام اور حضرت زہیر کے درمیان تبادلہ ہوا یہ تاریخ نے ریکارڈ نہیں کیا. یہ موجود، یہ ملتے نہیں کہیں. لیکن جب حضرت زہیر چند لمحوں کے بعد حضرت امام صلی اللہ علیہ السلام کے خیمے سے نکلے تو انہوں نے وصیتیں کرنا شروع کی. انہوں نے بیگم سے کہا میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے. بچوں کے لیے وصیتیں کرنا شروع کی اور کہا کہ یہ اس کے لیے، یہ اس کے لیے، اور اب میں جو ہے وہ حسین کی سپاہ کا ایک ادنیٰ سپاہی ہوں. آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس حد تک رہے ہیں حضرت زہیر ابن قین، وفاداری اس طرح نبھائی ہے کہ جب آخری وقت میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو پکارا ہے جو شہید ہو چکے تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام کی نظر میں جو وہ شہید ہوئے ہوئے تھے نا وہ زندہ تھے، باقی سب افراد مردہ تھے. تو امام نے ان کو پکارا کہ یہ زندہ ہیں، یہ سب تو چلتے پھرتے مردے ہیں، چلتے پھرتی لاشیں ہیں جنہیں کچھ نظر نہیں آ رہا، جنہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو حضرت زہیر ابن قین کا نام لے کر امام حسین علیہ السلام نے پکارا. اور آپ دیکھیں کہ 10 محرم کی یعنی 11 محرم کو حضرت زہیر ابن قین کی جو زوجہ تھیں انہوں نے اپنے خادم کو ایک کفن دے کر بھیجا کہ زہیر اکیلے تھے فوج کے اندر، تو تم ایک کام کرو کہ جا کے زہیر کو کفن دے دو، کیونکہ باقی افراد کو تو کفن دے دیا گیا ہوگا لیکن زہیر کو کفن دینے والا کوئی نہیں ہوگا، تم یہ کفن دے کر اس کو دفنا دینا. وہ آخری تھے. وہ جب خادم پہنچا ہے اگلے دن اور اس نے میدان میں حشر دیکھا کہ خود امام حسین علیہ السلام کا لاشا، پامال شدہ لاشا بے گورو کفن کا پڑا ہوا ہے، تو اس کو اتنی حیا آئی، اس کو اتنی شرم آئی کہ وہ واپس پلٹ آیا اور اس نے آ کر اپنی مالکہ سے یہ کہا کہ بی بی میں پہنا دیتا زہیر کو کفن، لیکن وہاں تو جو سید کائنات کا بیٹا ہے وہ بے گورو کفن اس کا لاشا پڑا ہوا ہے، تو مجھے شرم آئی، مجھے حیا آئی کہ میں زہیر کو کفن دے دوں اور امام حسین علیہ السلام کا لاشا جو ہے وہ بے کفن پڑا رہے. تو آپ سوچیں کہ یعنی ان افراد نے کہ جن کی دنیا میں کس قدر وہ متمول تھے، کس قدر وہ بڑے افراد تھے، لیکن جب انہیں مقصد نظر آیا اور جنہیں حق کی راہ نظر آ گئی تو پھر انہوں نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا. وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا، وہ یہ نعرہ ہر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. واہ واہ سبحان اللہ. اب سر اس میں ایک مسئلہ بھی اگر میں اب مذہبی طور پہ کچھ 1-2-4 سوالات آپ کی خدمت میں رکھ سکوں نا، کیونکہ یہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ لوگ 72 نفوس تھے یا اسی طرح کی کوئی تعداد تھی، 72 کہتے ہیں کہ وہ نمبر مشہور ہو گیا. تو اب جو میجورٹی تھی، جو جن کے پاس امام حسین علیہ السلام کا پیغام پہنچا یا نہیں پہنچا یا بعد میں معلوم ہوا، تو ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعیت خاموش رہتی. اس کا کچھ لوگوں نے یہ جواب دیا کہ ان کو یقین نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا، ان کے گھر والوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا. تو یہ ایک ڈسکاؤنٹ نہیں تاریخ دیتی ان لوگوں کے لیے کہ ان کے کمیونیکیشن کا وہ زمانہ نہیں تھا اور لوگوں کے علم میں نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا یا اس حد تک معاملہ چلا جائے گا. اچھا یہ تو دیکھیں نا ایک یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ تاریخی حقائق کو مسخ کرنے والی بات ہے کہ لوگوں کو یہ اندازہ نہیں تھا یا لوگ جو ہے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اس درجے تک بات چلی رہے گی. یہ تاریخ کو مسخ کرنے والی بات ہے. اصل میں بات یہ ہے، دیکھیں اس کا جواب تو نا امام حسین علیہ السلام نے خود کربلا میں دیا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا. اچھا آج دیکھ لیں آپ فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے، کسی اور جگہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو دوسرے افراد کھڑے ہونے کے لیے تیار کیوں نہیں ہیں. جہاں کہیں آپ کو یہ نظر آ جائے کہ ایک شخص حق کو پہچانتا بھی ہے لیکن حق کے ساتھ نہیں کھڑا ہو رہا. دیکھیں یزید کے لشکر میں ایک شخص ہے عمر ابن سعد، اس کی مثال بہت واضح اور روشن مثال ہے. دیکھیں جس طرح حضرت حر ہیں، حضرت حر اس لشکر سے اس لشکر میں آئے ہیں آخری وقت میں. عمر ابن سعد وہ کردار ہے، دیکھیں ان کرداروں کا پتہ ہونا ضروری ہے ہمارے بچوں کو. عمر ابن سعد وہ کردار ہے کہ یہ شخص جو ہے اس کو ابن زیاد نے ایک مہم پر روانہ کرنا تھا فارس کے لیے، 4,500 کا لشکر دے کر اسے ایک مہم پر فارس روانہ کرنا تھا، ایران روانہ کرنا تھا. لیکن جب یہ معلوم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ کربلا میں محصور کر لیے گئے ہیں، تو ابن زیاد جو خود ظلم و ستم میں بہت مشہور تھا، اس نے
عمر ابن سعد کو یہ ٹاسک دیا کہ تم وہاں بعد میں جانا، تم پہلے کربلا جاؤ اور وہاں جا کر حسین کے لشکر سے نمٹو تم. اچھا اب دیکھیں عمر ابن سعد جو ہے اس کو لالچ دی ابن زیاد نے. رے ایک علاقہ ہے، بہت سرسبز علاقہ ہے رے جو ہے وہ، اس کی گورنری کی لالچ دی عمر ابن سعد کو کہ میں تمہیں رے کا گورنر بناؤں گا، اور اس کو وہ جو تھا وہ اس کا ڈاکیومنٹ بھی لکھ کر دے دیا کہ تم وہاں کے گورنر ہوگے. اب عمر ابن سعد جو ہے وہ ایک دوراہے پر ہے. عمر ابن سعد مرتبہ شناس شخص ہے، یہ ذہن میں رکھیں. عمر ابن سعد مرتبہ شناس ہے سید الشہداء کا. اس نے اپنے کسی رشتہ دار سے مشورہ کیا، اس نے ایک رات کی مہلت مانگی کہ میں حسین علیہ السلام کے خلاف جانے سے پہلے مجھے رات کی مہلت دو، میں سوچنا چاہتا ہوں. تو ابن زیاد نے کہا ٹھیک ہے تمہارے پاس مہلت ہے. اس نے اپنے ایک رشتہ دار سے مشورہ کیا، تو اس رشتہ دار شاید بھتیجا ہے عمر ابن سعد کا. اس نے مشورہ دیا کہ تمہیں چاہے دنیا کی ساری دولت مل جائے نا، تم امام حسین علیہ السلام کے خلاف جا کر تلوار نہ نکالنا، تم اپنی عاقبت خراب کرو گے. تمہیں اگر دنیا کی ساری دولت، رے کی گورنری کیا شے ہے، تمہیں دنیا کی ساری دولت مل جائے تم یہ کام نہ کرو. اب عمر ابن سعد جو ہے وہ رات بھر ٹہلتا رہا ہے. اب دل میں یہ بھی ایک چاہ ہے کہ مجھے رے کی گورنری مل جائے. دیکھیں کوئی شخص منصب سے رام ہوتا ہے، کوئی شخص دولت سے رام ہوتا ہے، کوئی شخص شہرت سے رام ہوتا ہے، کسی شخص کو کسی اور طریقے سے رام کیا جاتا ہے. اس شخص کی کمزوری تھی حکومت. ابن زیاد جانتا تھا کہ اس کی یہ کمزوری ہے. ہماری یہ کمزوریاں ہمارے آڑے آتی ہیں. تو یہ بات بتانے کی اس لیے ضروری ہے کہ آج بھی افراد ایسے ہیں جو اپنی ان کمزوریوں کی وجہ سے، دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر، شاید 2 محرم کا دن ہے جب آپ نے یہ کہا کہ اپنے اصحاب سے کہا کہ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں، لوگ خدا. اور عبید دیکھیں، عبید جو ہے نا وہ تصغیر ہے، عبد کی تصغیر ہے، یعنی چھوٹے بندے ہیں. اسد شیر ہے، اسید چھوٹا شیر ہے. ہاں تو بہت چھوٹے بندے ہیں. الناس عبید الدنیا، دنیا کے بہت کم ترین بندے ہیں. ہونا تو خدا کا بندہ چاہیے تھا. الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، اور دین ان کے زبان پہ آئے ہوئے ذائقے کا نام ہے. لائق عربی میں لام عین قاف عربی میں ایسی شے کو کہتے ہیں جس طرح شہد کو انگلی سے لے کر زبان پر چاٹ لیا جاتا ہے. تو سید الشہداء کہہ رہے ہیں کہ والدین لائق علی السنتہم، دین ان کی زبانوں پر آئے ہوئے ذائقے کا نام ہے، جیسے انہوں نے چکھ لیا ہے، چکھا ہے، اندر روح میں نہیں اترا ہے دین. یحوتونہ ما درت معیشہم، اور جب تک معیشت چلتی رہتی ہے، جب تک معیشت کی حفاظت رہتی ہے، جب تک معیشت محفوظ رہتی ہے، یہ اپنی دینداری کی حفاظت کرتے ہیں. فَإِذَا مُحِسُّ بِالْبَلَا قلت دیانون، اور لیکن جب آزمائش پڑتی ہے، جب بلا سے آزمائے جاتے ہیں، تم دیکھو گے کہ دیندار بہت کم رہ گئے. تو یہ واضح اعلان ہے سید الشہداء کا کہ اگر تمہیں حق نظر آ رہا ہے اور تم حق پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہو تو سمجھ لو کہ تم دنیا کے بندے ہو. آپ دیکھ لیں کیوں کم لوگ افراد. یہ جو تاریخ میں کہا گیا کہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا، یا یہ کوئی کنفیوژن تھی، یا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، لوگوں کو یہ تھا کہ بھئی شاید اس درجے تک بات نہیں پہنچے گی، یہ سب تاریخ کو مس کرنے والی بات ہے. اس وقت لوگوں میں جرت نہیں. جس میں جرت تھی وہ سید الشہداء کے ساتھ آیا، اور جس میں جرت نہیں تھی، بعض بہت قریبی افراد بھی تھے، وہ سید الشہداء کے ساتھ نہیں آئے. وہ ظاہر ہے وہ خوف اور ڈر جو تھا وہ ایک ایسی چیز تھی. تو آپ دیکھیں ایک میں مثال دوں آپ کو، بات تھوڑی سی ذرا سا آف ٹریک ہو رہی ہے لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے. نہیں ہے تو بڑی ضروری بات ہے. 1953 میں 1953 میں اسٹالن جو تھا کمیونسٹ رہنما، وہ اس دنیا سے چلا گیا. کمیونسٹ جماعت کا سیکرٹری بنا خروشیف. خروشیف نے کھڑے ہو کر جب تقریر کی اسٹالن کے مرنے کے بعد، تو اس نے اسٹالن کی برائیاں کرنا شروع کر دیں. تو مجمع میں سے کسی ایک شخص نے کہا بھائی یہ اس کی زندگی میں کہنا تھا، ابھی کیوں کہہ رہے ہو؟ تو خروشیف نے جو ہے وہ مجمع پر ایک نظر ڈالی اور اس نے کہا یہ بات کس نے کہی ہے؟ اب مجمع پر ایک سناٹا چھا گیا، اب کوئی آواز نہیں آئی. تو جب تھوڑی دیر تک کوئی آواز نہیں آئی تو خروشیف مسکرایا اور اس نے کہا جس طرح اس وقت تم لوگ ڈر رہے ہو، اسٹالن کے دور میں میں ڈرا کرتا تھا. تو کسی جابر کے آگے کلمہ حق بلند کرنا یہ آسان کام نہیں ہوتا بھائی. مرے ہوئے فرعون اور مرے ہوئے یزید پر لعنت کرنا آسان ہے، وقت کے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہنا کہ ہم تمہارے آگے جھکیں گے نہیں، ہم سرنڈر نہیں کریں گے، یہ بڑی بات ہوتی ہے. تو مرے ہوئے یزید کو تو ہر شخص گالیاں دے سکتا ہے، مرے ہوئے فرعون پر ہر شخص لعن طعن کر سکتا ہے، یہ ایک بڑی مشکل ہوتی ہے. تو اس وقت جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ عمر ابن سعد نے ٹہل کر یہ نتیجہ نکالا کہ مجھے جو ہے وہ رے کی گورنری حاصل کرنی ہے اور مجھے جانا ہے کربلا. وہ کربلا پہنچا. لیکن اب آپ دیکھیں
10 محرم تک یہ شخص ٹال مٹول کرتا رہا ابن زیاد کے آرڈرز کے اوپر، اور یہ مذاکرات کرتا رہا امام حسین علیہ السلام سے، یعنی یہ چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کسی طرح سے اس بات کو مان لیں کہ وہ واپس چلے جائیں اور وہ یہ کہیں کہ میں وڈرا کرتا ہوں. اس کا بھی کام ہو جائے. ہاں، یعنی اس کو دنیا بھی، یعنی اس کو امام کے خلاف جنگ بھی نہ کرنی پڑے اور اس کو رے کی گورنری بھی مل جائے. امام حسین علیہ السلام نے عمر ابن سعد سے کہا تھا کہ تم رے کی گندم کا دانہ بھی نہیں چکھ سکو گے، رے کی گندم کا دانہ بھی نصیب نہیں ہوگا عمر ابن سعد تمہیں. اور آپ یقین کریں کہ کربلا کے محض 2 سال بعد وہ شخص مارا گیا ہے حضرت مختار کے ہاتھوں. 2 سال بعد وہ مارا گیا عمر ابن سعد. تو اس کو رے کی حکومت تو کیا، جی ان کے ہاتھوں مارا گیا وہ. تو عمر ابن سعد جو ہے اس نے یہ 10 محرم تک ٹال مٹول کرنے کی کوشش کی، لیکن جب اسے ابن زیاد نے کیا کیا، ابن زیاد کے پاس اس کا ایڈوائزر شمر موجود تھا، شمر الجوشن جو ہے وہ موجود تھا. اس نے یہ کہا کہ بھائی عمر ابن سعد کمزور آدمی ہے، وہ یہ کام نہیں کر سکے گا، آپ مجھے لیڈر بناؤ، میں جا کر یہ کام کرتا ہوں. آپ دیکھیں یعنی بدبختی کی انتہا دیکھیں. تو ابن زیاد نے لیٹر لکھا اور کہا کہ تمہیں میں معزول کر دوں گا اگر تم نے حسین کے خلاف تلوار نہیں کھینچی. تو اب آپ دیکھیں کہ وہی عمر ابن سعد جو مرتبہ شناس ہے. اچھا، مرتبہ شناس صرف عمر ابن سعد نہیں ہے، یزید کی فوج کے تقریباً تمام افراد مرتبہ شناس ہیں. وہ جانتے ہیں یہ سید شباب اہل الجنہ ہے، وہ جانتے ہیں اس چیز کو. لیکن اس کے باوجود کیوں وہ اس مہم جوئی پر راضی ہیں، کیوں وہ سید الشہداء کے خلاف تلوار نکالنے پر راضی ہیں؟ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں. خوف اور لالچ یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو، بڑے بڑے انسانوں کو حق کی راہ سے ہٹا دیتی ہیں. تو جو عمر ابن سعد ہے، اس نے جب صبح جنگ کا آغاز کیا ہے، اس نے اپنی تمام فوج سے کہا کہ گواہ رہنا کہ حسین کے خیام کی طرف سب سے پہلا تیر میں نے چلایا تھا. امیر کے سامنے گواہی دینا، امیر کے سامنے گواہی دینا. تو آپ دیکھیں کہ کربلا کی جنگ جو تھی نا، وہ اس ایک تیر سے شروع ہوئی تھی اور ایک تیر پر کربلا کی جنگ ختم ہوئی ہے. جو سید الشہداء کے سینے میں آ کر پیوست ہوا وہ تیر، آپ کے جسم ناظرین پر اور بھی بہت سارے زخم تھے، نیزے، تلواریں اور تیروں کے زخم آپ کے اوپر تھے. یعنی یہاں تک آیا ہے روایت میں کہ جب آپ کا جسد اطہر زمین پر آیا ہے تو وہ زین سے زمین پر نہیں آیا، وہ تیروں کے اوپر معلق تھا. وہ تو اتنے آپ کے اوپر تیر لگے ہوئے تھے. تو وہ اس ایک تیر کو نکالتے ہوئے سید الشہداء جو ہے وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکے اور زمین کے اوپر آ رہے. تو وہ ایک تیر چلا جس نے آغاز کیا کربلا کی جنگ کا، جو عمر ابن سعد نے چلایا، اور ایک آخری تیر جو ہرملہ نے چلایا، وہ اس نے کربلا کی جنگ کو اختتام کیا. تو آپ کا وہ جو سوال ہے نا کہ ہم جانتے ہوئے، ہم چیزوں کو سمجھتے ہوئے کیوں حق کے لیے نہیں کھڑے ہوتے، یا تاریخ میں یہ افراد ناواقف رہے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا؟ ایسا بالکل نہیں ہے. افراد بالکل واقف تھے، لیکن حق کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے جرت چاہیے. اور جرت کے لیے آخری جو میں بات کہوں گا نا وہ یہ ہے کہ انسان کا خدا کی قدرت، رزاقیت، خلاقیت پر پورا یقین اور توکل ہونا ضروری ہے. تو اس میں عذر بھی تو ہے نا. جیسے اب ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں ظلم ہے اور جگہ پہ ظلم ہے، ہم نہیں جا سکتے، ہم یقیناً دل میں درد محسوس کرتے ہیں جو کہ ایمان کا آخری درجہ ہے. تو یہ جو سوسائٹی تھی مسلمانوں کی، کیا اس کے اوپر آپ عذر کا حکم نہیں لگائیں گے؟ دیکھیں یہ بالکل ہے کہ کچھ لوگ ظاہر ہے کہ ایسے تھے کہ جنہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں. دیکھیں میں جو بات کر رہا ہوں، پریشان ہوتا ہوں، مطلب میری کوئی وجہ اور نہیں پوچھنے کی، میں سوچتا ہوں کہ کیوں نہیں لوگ اٹھے، کیوں نہیں گئے. میں دیکھیں نا، میں بتا رہا ہوں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہنا کہ کچھ لوگوں کے پاس عذر موجود تھا، ہو سکتا ہے کچھ کے پاس واقعی شرعی عذر موجود ہو، لیکن آپ دیکھیں کہ کربلا کی فوج میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ایسے افراد بھی موجود ہیں جو بہت سن رسیدہ ہیں. بعض آپ کے اصحاب ایسے ہیں، حضرت مسلم ابن اوسجہ، حضرت حبیب ابن مظاہر، بہت بزرگ اصحاب ہیں امام صلی اللہ علیہ السلام کے، لیکن اس کے باوجود وہ کربلا میں آپ کے ساتھ موجود ہیں. بھائی ایک ضعیف کے اوپر، ایک بوڑھے کے اوپر تو جہاد فرض نہیں ہے، بچوں پر بھی نہیں، لیکن بچوں پر بھی نہیں ہے، خواتین تو، لیکن اس کے باوجود یہ افراد ان کے ساتھ موجود ہیں. تو یہ کچھ لوگ دیکھیں ضرور ایسے ہوں گے جن کے ساتھ واقعی شرعی عذر اس لحاظ سے موجود ہو کہ ان کو خدا رخصت دے دے اس چیز کے اوپر. لیکن یہ کہنا کہ افراد کو معلوم نہیں تھا اور افراد بے خبر تھے، اس کا تو بندوبست سید الشہداء نے بہت پہلے کر دیا تھا. مدینہ سے آپ چلے ہیں 28 رجب المرجب کو، مکہ آپ پہنچے ہیں تقریباً 3 شعبان کے قریب، اور اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو آپ کی مکہ سے روانگی ہوئی ہے، اور 2 محرم الحرام کو آپ کی آمد ہے کربلا کے اندر. تو یہ جو تمام سفر ہے نا، اگر آپ ان تمام منازل کو دیکھیں تو ان تمام منازل میں افراد، مثال کے طور پر آپ کو ایک شخص ملتا ہے راستے میں جو آپ کا، جو اہل بیت کا شاعر بھی رہا ہے، فرزدق، وہ یہ کہتا ہے کہ
جو دل ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں افراد کے، تلواریں یزید کے ساتھ ہیں. تو تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، دل آپ کے ساتھ ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ چیز تو لوگوں کو معلوم تھی، ایسا نہیں ہے کہ لوگ اندھیرے میں تھے، لوگوں کو پتہ تھا. حد یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے اور آپ کے خانوادے کو اسیر کر کے کربلا سے کوفہ لے جایا جاتا ہے، تو کوفے میں افراد وہ کھڑے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں، شام میں یہ ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ جو اس وقت مسلم پاپولیشن تھی اسے معلوم تو تھا کہ ہوا کیا، لیکن ہاں کچھ افراد ضرور ایسے تھے جو اندھیرے میں تھے، جنہیں اس بات کی خبر نہیں تھی کہ ہوا کیا ہے. یہ آپ کی بات درست ہے، لیکن یہ کہ ایک اکثریت تھی جسے معلوم تھا کہ ہو کیا رہا ہے اور ہو کیا چکا ہے. اور بعض افراد کی جسے آپ کہتے ہیں نا کہ ایک صحابی کے بارے میں آتے ہیں کہ جب یزید چھڑی سے امام حسین علیہ السلام کے ہونٹوں پر مارا تھا تو کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہونٹ چوستے ہوئے دیکھا، یہ نہ کرو. جی بالکل. ہاں یعنی وہ انہوں نے جو ہے وہ اس وقت اسٹینڈ لیا. اور یعنی ایک صحابی کا تذکرہ ملتا ہے جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ شاید وہ آخری صحابی تھے، اور وہ جب دمشق پہنچے، وہ شاید کسی سفر پر گئے ہوئے تھے، وہ جب دمشق پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ دمشق میں بہت چراغاں ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ اس علاقے میں اس زمانے میں کوئی عید نہیں منائی جاتی، یہ کس طرح کا جشن ہے. تو ان کو بتایا گیا کہ یہاں ایک خارجی کا سر لایا گیا ہے، اس نے خروج کیا تھا خلیفہ وقت کے خلاف، تو اس کا سر لایا گیا ہے اور اس کے گھر والوں کو اسیر کر کے لایا گیا ہے. تو اس نے کہا مجھے بتاؤ یہ کون لوگ ہیں. تو جب جا کر انہوں نے دیکھا، پتہ چلا، تو جب امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا تو اس نے تو اپنا سر پیٹ لیا کہ یہ نواسۂ رسول کو قتل کر کے یہاں لے آئے. تو آپ کی یہ بات درست ہے کہ کچھ افراد واقعی اس چیز سے ناواقف تھے، لیکن بہرحال ایک بہت بڑی تعداد ایسی تھی جنہیں پتہ بھی تھا اور پھر بھی وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہم رکاب نہیں ہوئے. ایک سر سوال جو میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، کیونکہ اس کو ہم مذہبی طور پر نہیں بلکہ اگر علمی طور پر ٹیکل کرنے کی کوشش کریں کہ تاریخ کی حیثیت کے حوالے سے، مطلب ہم کسی مسلک کسی فرقے کی بات نہیں کرتے. ابھی ایک طالب علم اب تاریخ دیکھ رہا ہے امام حسین علیہ السلام کی، کربلا کی، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر روایتوں کی کثرت اور پھر اس کے اندر متضاد بیانات، وہ بہت پیچیدہ سی صورتحال نظر آتی ہے. تو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں طلباء کو کہ جب وہ اس تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیں تو وہ کیا راستہ اختیار کریں، ان پیچیدگیوں سے کیسے بچیں؟ ہاں دیکھیں، اب اس میں دو مشورے میں دے سکتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ ایک روش تو یہ رکھی جائے کہ آپ اگر اپنے آپ کو ڈی ٹریک ہونے سے آپ بچانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ صحیح جگہ تک پہنچ جائیں، تو ایک بہت سادہ اور آسان سا طریقہ ہے. اور وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ جو برادران اہل سنت ہیں ان کے بھی بڑے جید علماء ہیں، جلیل القدر علماء ہیں، جنہوں نے مقاتل لکھیں، یعنی جنہوں نے تاریخ لکھی ہے، اور دوسرے ظاہر جو مسالک ہیں ان میں بھی تاریخ لکھی گئی ہے. جو مشترکات ہیں ان کو دیکھا جائے. اہل تشیع کی بھی تاریخ سامنے رکھیں، اہل سنت کی رکھیں، پھر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں اورینٹلسٹ جو ہمارے مستشرقین ہیں، انہوں نے بھی تاریخ مرتب کی ہے. ہاں اب مسئلہ یہ ہے کہ مستشرقین جو ہیں یا اورینٹلسٹ جو ہیں ان میں ایک بڑی مشکل بعض اوقات یہ ہو جاتی ہے کہ وہ چیزوں کو جس زاویے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. بہرحال خیر بات یہ ہے کہ اگر آپ، آسان نسخہ یہ ہے کہ اگر آپ مشترکات پر چلے جائیں اور پھر ان مشترکات کے ساتھ ایک چیز کو اور ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی شخص کے متعلق ایک ایسی چیز بیان کرتے ہیں تاریخ میں جو اس کے منصب کے ساتھ ناروا ہوتی ہے. اگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ کر گئے کہ حسین سفینہ نجات ہیں، حسین ہدایت کا چراغ ہیں، حسین منی وانا من الحسین، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. تو جب یہ کہہ کر گئے ہیں تو پھر اگر امام حسین علیہ السلام کے متعلق تاریخ کوئی ایسی بات رقم کرے کہ جو آپ کے منصب اور مرتبے سے مطابقت نہ رکھتی ہو تو اس کو قبول نہ کیا جائے. یہ ایک بڑی اہم بات ہے. یعنی اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے اگر تاریخ کو پڑھا جائے تو میرے خیال میں جو طالب علم ہے نا وہ ضرور حق بات تک ضرور پہنچ جائے گا. اور سر اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کی اس سے بڑی شناخت کوئی نہیں ملتی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے، وہ شباہت تھی. ایک عجیب ہے. اور اگر آپ تاریخ میں بھی دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام کی اور شناختیں ہمارے لیے
ثانوی ہے، سب سے اہم یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ترین نواسے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ملتا تھا. میں کبھی بتا رہے وہ محرم آتا ہے تو سنتے ہیں مجالس یا کتابیں پڑھ رہے ہیں، یا اب سنی علماء کی بھی تقاریر سنتے ہیں، شیعہ علماء کی بھی سنتے ہیں، اور میری طرح وہ پڑھنے کی عادت ہے، مستشرقین کو بھی دیکھ لیتے ہیں. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہاں پر گمراہ ہونے کے اسباب زیادہ مل جاتے ہیں ہمیں، لیکن میں ویسے سوچتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا، کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت، چلے دل میں خیال نہیں گزرا، ذہن میں، لیکن آنکھیں ان کی گواہی نہیں دے رہی تھی کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اچھا یہ دیکھیں، اب یہ بات بھی آپ نے جو کہی نا، بڑی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس قسم کے جتنے بھی کنفیوژنز ہیں نا، آپ غور کریں کہ مدینہ سے نکلتے ہوئے کربلا پہنچنے تک اور اپنی شہادت کے وقت تک، امام حسین علیہ السلام نے مختلف مواقع پر جو کلام کیا ہے نا، اگر آپ اس کلام کو دیکھیں تو آپ کو آپ کے کوئی سوال آپ کا ایسا نہیں جو تشنا رہ جائے، آپ کو سب سوالات کے جوابات مل جائیں گے. مثال کے طور پہ بالکل آخری وقت جب امام حسین علیہ السلام تنے تنہا جنگ لڑ رہے ہیں، اس وقت یزید کی فوج کو یہ نظر آیا کہ یہ یعنی آپ سوچیں نا کہ کن قربانیوں کے بعد امام حسین علیہ السلام جنگ لڑ رہے ہیں. یعنی آپ جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ امام حسین علیہ السلام مشابہ تھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ کے صاحبزادے، آپ کے فرزند جناب علی اکبر علیہ السلام بھی ہو بہو پیغمبر کی شکل تھے. اور امام حسین علیہ السلام نے جب انہیں میدان جہاد میں بھیجا تھا تو یہ کہا تھا کہ پروردگار گواہ ہے نا کہ میں اس فرزند کو تیری راہ میں بھیج رہا ہوں جو تیرے رسول سے سیرت میں، کردار میں، صورت میں مشابہ تھا، اور اگر ہم تیرے رسول کی زیارت کرنا چاہتے تھے تو ہم اس فرزند کی زیارت کیا کرتے تھے. آسان نہیں تھا امام حسین علیہ السلام کے لیے، لیکن جب خدا کی محبت کے مقابلے میں کوئی دوسری محبت آ جائے تو پھر امام حسین علیہ السلام کے لیے خدا کی محبت ہی سب سے زیادہ تھی. جس طرح دعائے عرفہ آپ کی ایک مشہور دعا ہے جو آپ نے پڑھی ہے عرفہ کے میدان میں، اور یہ 1 سال پہلے آپ نے دعا پڑھی ہے، یعنی سن 61 ہجری میں جو ہے وہ آپ شہید ہوئے ہیں. میں سن 59 ہجری کی بات کر رہا ہوں کہ 59 ہجری کا جو حج تھا اس میں آپ نے یہ دعا کھڑے ہو کر پڑھی ہے میدان عرفات کے اندر. اور اس کا ایک بہت مشہور جملہ ہے آپ کا، ویسے تو ظاہر ہے پوری دعا ہی ایک کمال ہے اور ایک معجزہ ہے پوری دعا کی دعا. اس کا ایک جملہ ہے کہ ماذا وجد من فقد کا، پروردگار جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا ہے، ومن الذی فقد من وجد کا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا ہے. تو یہ خدا کا جو عشق تھا نا، یہ جو خدا کی محبت تھی، یہ اس طرح سے رچی بسی ہوئی تھی قلب کے اندر کہ اگرچہ ظاہر ہے جس طرح ہم اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہیں اس سے 1000 گنا محبت امام حسین علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے ہے، کیونکہ وہ کمال انسانیت کے اوپر ہیں، معراج انسانیت کے اوپر ہیں. لیکن جب دیکھ رہے ہیں کہ خدا کے دین کو بچانا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس بیٹے کی محبت بھی کچھ نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام جب بالکل آخری مومنٹ پر ہے نا، اس وقت یزید کی فوج نے کہا کہ حسین کو قابو نہیں کیا جا سکتا، یہ علی کا بیٹا ہے بہادری میں، تو ان کو قابو نہیں کیا جا سکتا، ایسا کرو یہ خبر اڑا دو کہ ہم تمہارے خیموں پر حملہ کرنے والے ہیں. آپ سوچیں کہ امام حسین علیہ السلام کے کانوں میں جب یہ خبر پڑی کہ ہم تمہارے خیموں پر حملہ کرنے والے ہیں یا ہم نے تمہارے خیموں پر حملہ کر دیا ہے، تو امام حسین علیہ السلام جیسا غیور شخص، غیرت مند شخص، انہوں نے وہ واپس پلٹے فوری طور پر، اور انہوں نے یزید کی فوج کو مخاطب ہو کر ایک جملہ کہا کہ اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے، اگر تم روز آخرت پر یقین نہیں رکھتے، نظر آ رہا تھا نا کہ تم یہ کچھ کرتے ہی نہیں، کیونکہ جب حضرت علی اصغر تک کو 6 مہینے کے بچے کو شہید کر دیا تو امام حسین علیہ السلام انہیں میدان میں اس لیے نہیں لائے تھے معاذ اللہ کے پانی مانگے، وہ تو ان کے چہرے سے انسانیت کا نقاب اتارنے کے لیے آئے تھے. تمام نقابیں اتر چکی تھیں، اسلام کا نقاب، ہر چیز کا نقاب تو اتر چکا تھا، اب صرف ایک آخری نقاب تھا انسانیت کا جو باقی رہ گیا تھا. تو انہوں نے بتا دیا کہ وہ تم انسان بھی نہیں ہو. تو اس وقت امام نے ان کو ایک بات کہی تھی کہ اگر تمہارا کوئی دین نہیں، اگر تم روز آخرت پر یقین نہیں رکھتے، کونوا احرارا فی دنیاکم، اپنی دنیا میں کم از کم آزاد آدمی بن کر رہو بھائی. یہ دیکھیں نا، یہ آج کا ہمارا سلوگن ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں سب کو بتائیں کہ آپ کسی دین میں، کسی مذہب میں یقین نہیں رکھتے، کونوا احرارا فی دنیاکم، کم از کم اپنی دنیا میں آزاد اور ایک حر بن کے رہو، حریت پسند بن کے رہو، یعنی تم پر تمہارا نفس غالب نہ ہو. جس طرح سے ایک شخص نے، ایک فلسفی نے سکندر اعظم سے یہ کہا کہ تم میرے غلام کے غلام، تو غصہ ہو گیا سکندر اعظم، اس نے کہا تمہارا دماغ چل گیا ہے، میں ساری دنیا فتح کر کے بیٹھا ہوں، تم کہہ رہے ہو کہ میں جو ہے وہ تمہارے غلام کا غلام ہوں.
تو اس فلسفی نے کہا کہ دیکھو تم اپنے نفس کے غلام ہو, میں اپنے نفس پہ کوڑا رکھتا ہوں, تو تم دراصل میرے غلام کے غلام ہو, تم وہی کرتے ہو جو تمہارا نفس چاہتا ہے, میں جو ہے نا اپنے نفس کے اوپر کوڑا رکھتا ہوں. تو امام نے کہا کہ کونوا احرارا فی دنیاکم, تم کم از کم دنیا میں تو آزاد بندے بن کر رہو, کہ کم از کم عقل تو استعمال کرو کہ عورتوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جانا چاہیے. عربوں کی روایات میں یہ نہیں تھا, جو جاہل عرب تھے وہ بھی کم از کم عورتوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتے تھے جو ان یزید کی فوج نے امام حسین علیہ السلام کے خانوادے کے ساتھ کیا. سر بات تو ختم کرنے کو دل نہیں چاہا, لیکن 2 باتیں ضرور کرنا چاہوں گا. ایک تو آپ نے سے کہا نا کہ اس امام حسین علیہ السلام کے جو فقہ میں بوڑھے بچے تھے, خواتین تھی, تو یہ جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ امام حسین علیہ السلام کسی جنگ جہاد کے لیے نہیں نکلے تھے, بلکہ جنگ ان پہ مسلط کی گئی تھی, اور وہ جب ظاہر ہے کہ جنگ مسلط کی گئی تو ان کو پھر میدان میں آنا پڑا. تو یہ آپ متفق ہیں اس بات سے؟ دیکھیں, جس طرح میں نے آپ سے شروع میں بھی کہا نا کہ امام حسین علیہ السلام اس بات سے باخبر تھے کہ کیا ہونے والا ہے, تو یہ کہنا کہ وہ جہاد کے لیے نہیں نکلے تھے, یہ میرے خیال میں ایک گراس مسکانسیپشن ہے. بچوں کے ساتھ, خواتین کے ہاں, ساتھ کیوں نکلے, میں بتاتا ہوں, بوڑھوں کے ساتھ کیوں نکلے؟ میں بتاتا ہوں کہ اس کی ہاں یہ بالکل صحیح ہے. یعنی آپ اس سے پھر اگر دنیاوی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو یہ ایک اسٹریٹجک مسٹیک لگتی ہے معاذ اللہ, کہ جو ہے وہ پھر تو فوج لشکر تیار کرنا چاہیے تھا. اگرچہ آپ نے دعوت تو سب کو دی تھی, پیغام سب تک پہنچایا تھا, تاکہ کل کوئی یہ کھڑا اور کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی ہمیں تو دعوت ہی نہیں ملی, ہمیں آپ نے اکثر افراد نے ریجیکٹ کر دیا آپ کی دعوت کو, وہ قبول نہیں کیا. تو پیغام تو سب تک پہنچایا تھا آپ نے, لیکن یہ جو کہنا ہے نا کہ آپ جہاد کے لیے نہیں نکلے, دیکھیں آپ نے اپنے قبیلے کے افراد کے نام 1 سطر کا خط لکھا تھا, تاریخ میں محفوظ ہے وہ خط, اور وہ اپنے قبیلے کے توسط سے تمام انسانیت کے لیے ایک سبق ہے. وہ خط کیا تھا؟ صرف 1 سطر کا تھا. وہ خط یہ تھا کہ جو ہمارے ساتھ ملحق ہوگا, یعنی جو ہمارے ساتھ آ کر مل جائے گا, شہید ہو جائے گا. یعنی وہ آپ کو معلوم تھا کہ جہاد ہونے والا ہے, جنگ ہونے والی ہے, کیا ہونے والا ہے, وہ شہید ہو جائے گا. اور جو ہم سے نہیں ملے گا وہ کبھی عزت کی زندگی نہیں دیکھ سکے گا, وہ کبھی عزت کی زندگی نہیں دیکھ سکے گا. اچھا, عزت کی زندگی کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پر میرے پاس جو ہے وہ بہت سارے روپے پیسے ہوں, میرے پاس بینک بیلنس ہو, میرے پاس بڑا سا گھر ہو, خوشحال زندگی ہو, یہ عزت کی زندگی ہے. عزت کی زندگی یہ نہیں ہوتی. اصل میں وہی جس طرح ہم نے کہا نا, بہت سارے تصورات کو ہم نے غلط کر کے پیش کیا ہے. عزت تو دراصل اس سختی کو کہتے ہیں, اس صلابت کو کہتے ہیں, اس فرمنس کو کہتے ہیں, اس ریجیڈیٹی کو کہتے ہیں, جس کے ہوتے ہوئے انسان میں کوئی کجروی اور کوئی برائی سرایت نہیں کر سکتی. مثال کے طور پر میں اگر آپ کو مثال دوں کہ ایک فوم ہے, اور ایک جو ہے وہ فرض کیجئے کہ پتھر کی دیوار ہے, پتھر ہے, اور ایک جو ہے وہ اینٹ سے بنا ہوا کوئی مثال کے طور پر آپ نے ایک اسٹرکچر بنایا ہوا ہے. فوم کے اندر آپ پانی ڈالیں گے فوراً سرایت کر جائے گا. اینٹ میں ذرا مشکل سے وہ جائے گی, اگر آپ کیل ٹھوکنا چاہیں تو ذرا مشکل سے. پتھر میں تو بہت مشکل سے جائے گی, پتھر تو ٹوٹ جائے گا, لیکن پتھر میں وہ سرایت نہیں کر سکتی. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پتھر اینٹ کے مقابلے میں زیادہ عزیز ہے. تو عزیز ہونے کا مطلب یا عزت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب خدا کے راستے پر ہو تو کوئی چیز اسے خدا کے راستے سے ہٹا نہ سکتی ہو. یہ ہے عزیز ہونے کا مطلب, یہ ہے عزت ہونے کا مطلب. تو امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ جس طرح آپ نے سوال کیا نا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی سوال میں آپ نے جو چیز پوچھی تھی اس طرف بچے بوڑھے خواتین کے ساتھ کیوں گئے, وہ جو بات تھی نا, دیکھیں وہ اصل میں یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ بتا دیا تھا کہ میں جس راستے پر ہوں, جس طرح میں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں جو مجھ سے ہم سے آ کر ملے گا وہ شہید ہوگا, اور جو پیچھے رہ جائے گا وہ کبھی عزت کی زندگی نہیں دیکھ سکے گا. رہ گئے لوگ پیچھے, بہت ساری مثالیں ایسی ہیں. یزید نے کیا کیا بعد میں, وہ تو بات کی بات ہے, وہ بات کی بات. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام بچوں کو اور خواتین کو جو لے کر آئے نا, 10 محرم کے بعد وہ چیز آشکار ہو گئی کہ وہ کیوں لے کر آئے تھے. وہ اس لیے لے کر آئے تھے کہ اگر وہ خواتین ساتھ میں نہ ہوتی, کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر کسی رہزنوں کے قافلے کے ساتھ مقابلے میں امام حسین علیہ السلام مار دیے گئے اور یہ مسئلہ درپیش ہو گیا ہے. وہ خواتین جب پیغام لے کر کوفہ کے دربار اور بازار, شام کے دربار اور بازار میں گئی ہیں, اس پیغام نے دراصل سلطنت کی تمام جو ستون تھے ان کو ہلا کے رکھ دیا تھا. آپ اندازہ کریں نا کہ ابن زیاد کے دربار میں جو کوفے کا گورنر ہے, جب خواتین پہنچتی ہیں, حضرت زینب سلام اللہ علیہ جو ہے ان کو
گھیرے میں لیا ہوا ہے تمام خواتین نے. اچھا, بادشاہوں کے دربار میں اس وقت یہ طریقہ کار تھا کہ پہنچنے کے بعد سب سلام کریں گے اور بیٹھنے کے لیے اجازت طلب کریں گے. حضرت زینب سلام اللہ علیہا ایک خدا نے ان کو عزت دی ہوئی تھی, وہ بیٹھ گئیں جا کر اور انہوں نے نہ اجازت طلب کی نہ سلام کیا. تو ابن زیاد نے سوال کیا کہ یہ متکبرہ عورت کون ہے؟ تو آپ سوچیں کہ اس وقت خانوادہ نبی کے اوپر کس قدر گراں وقت ہوگا کہ ان کی بیٹیوں کے نام دربار میں لیے جائیں, کہ اشارہ کر کے بتایا جائے کہ یہ علی کی بیٹی زینب ہے. تو اس وقت ابن زیاد نے, دیکھیں اب بنو امیہ کی جو لاجک تھی وہ یہ تھی کہ تاریخ کو اس طرح پیش کریں اور تمام واقعات کو اس طرح پیش کریں کہ جو کچھ ہوا وہ دراصل تقدیر کا جبر تھا. ہاں, اس میں ہمارا کوئی اللہ نے ایسا لکھ دیا تھا تو معاذ اللہ ایسا ہو گیا. تو جب اس نے سوال کیا کہ تم نے خدا کے معاملے کو اپنے ساتھ کس طرح پایا, خدا نے تمہارے بھائی کو قتل کیا معاذ اللہ, تو جب یہ اس نے کہا تو جناب زینب سلام اللہ علیہا کا ایک تاریخی جملہ ہے, اور آپ نے کہا کہ ما رأیت منہ الا جمیلا, ہم نے اللہ تعالیٰ سے سوائے حسن و زیبائی اور خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا, اور میرے بھائی کو اللہ نے نہیں, میرے بھائی کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ سوچیں نا کہ جو پریشانیاں, جو مشکلات گزری تھیں خانوادہ اہل بیت کے اوپر, خانوادہ نبی کے اوپر, ایک بڑے بڑے مرد جو ہے نا حوصلے کے, وہ اپنی ہمت ہار بیٹھتے ہیں. لیکن ایک عورت, آپ دیکھیں, آپ گھروں میں دیکھیں, ہماری خواتین جو ہیں, ایک بچے کی طبیعت خراب ہو جائے ان کا حشر کیا ہوتا ہے, بچے کو بخار ہو جائے وہ اپنے حواس میں نہیں رہتی. لیکن اتنے مصائب جھیلنے کے بعد اگر کوئی عورت اس قدر استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑی ہوئی ہے تو یہ ماننا پڑتا ہے کہ یہ توحید کی قوت ہے, یہ خدا پر ایمان کی قوت ہے. ورنہ کوئی اور چیز انسان کے پائے استقلال کو اس طرح جما کے نہیں رکھ سکتی جس طرح خدا پر ایمان کی قوت انسان کو رکھ سکتی. بنت علی ہو سکتی ہے. بالکل. سبحان اللہ. اس میں جو لوگ یزید کو ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں, ہم تو ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی اگر اتنا بڑا واقعہ ہو جاتا ہے تو نہ وہ تخت چھوڑتا ہے, نہ وہاں پر کوئی اس طرح کا افسوس نظر آتا ہے. پھر بعد میں جس طرح سے اہل مدینہ نے بغاوت کی, وہ ایک ظاہر ہے کہ تاریخ کا وہ اگلا رخ ہے, وہ دیکھنا چاہیے, لوگوں کو پڑھنا چاہیے. بس میں آخری جو بات میں کرنا چاہتا ہوں, آپ نے بہت اچھا وہ کہا جب میں نے پوچھا نا آپ سے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے جو جوہد کو مذہب سے ہٹ کے دیکھیں, تو آپ نے بہت واضح کہا کہ ہم نہیں دیکھ سکتے. تو یہ میرے خیال سے ہمارے نوجوانوں کے لیے, بچوں کے لیے, دیکھنے والوں کے لیے پیغام ہے کہ کربلا, امام حسین علیہ السلام کی زندگی ہمیں توحید, پیغمبر اسلام آج جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھیں گے تو جا کے یہ ایک کوئی بات سینس بنائے گی. کیونکہ جو اٹیمپٹس ہوئی ہیں, آپ جانتے ہیں مجھ سے زیادہ, کہ کربلا کو سیکولرائز کرنے کی یا امام حسین علیہ السلام کی پوری جد و جہد کو ایک انسانی جد و جہد دکھا کے بیان کرنے کی, تو وہ تو پھر ہمیں تاریخ میں ایسے اور لوگ بھی مل جاتے ہیں. تو کربلا اور امام حسین علیہ السلام پہ ممتاز تو نہیں رہتے, اور لوگوں نے بھی اپنے عقائد, اپنے نظریات, اپنے مشنز کے لیے اپنی قربانیاں دی. تو یہ بڑا اہم تھا سر, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. ہمارا دل تو چاہ رہا ہے کہ کربلا کے کرداروں کے بارے میں سنیں, لیکن وقت کافی ہو گیا, ہم نے کافی رات کو آپ کو رحمت دی ہے. تو بس گزارش کریں گے کہ پھر کوئی وقت دیجیے گا تاکہ ہم اس نہیں, وہ جو آپ نے ابھی بات کی نا اس کو یزید کو ڈسکاؤنٹ دینے والی, تو آپ نے جس طرح کہا نا کہ ہم کیسے حقائق تک پہنچیں, تو آپ دیکھیں کہ تمام مسالک جو ہے وہ یزید کے اشعار کو نقل کرتے ہیں جو اس نے اسیران کربلا کے سامنے کہے کہ نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی اور نہ کوئی فرشتہ آیا تھا, یہ معاذ اللہ بنو ہاشم کا ڈھونگ تھا. تو آپ سوچیں ایک شخص جو وحی کا انکار کر رہا ہے, ایک شخص جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہا ہے, تو اس شخص کو افراد اگر ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں تو پھر یہ ظاہر ہے کہ ان کے اپنے اوپر, ان کے اپنے ضمیر کے اوپر منحصر ہے. وہ پیر نصیر الدین شاہ صاحب کی طرح ایک وہ منقبت کے اشعار مجھے یاد آتے ہیں کہ تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی, زباں پر کربلا کی داستاں لائی نہیں جاتی, تماچے مار لو خیمے جلا لو قید میں رکھ لو, علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی, نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں, کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا, اور میں کوشش کریں گے اگر آپ سے دوبارہ وقت مل سکا تو اس گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. انشاءاللہ.